السلام علیکم، صبح بخیر۔ صبح پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب اور میں ہوں سلمان کوثر۔ ناظرین، صبح تھوڑی اداس ہے کیونکہ آج ایک ایسا ملک جس کو ہم بچپن سے ہم آئیڈیلائز کرتے تھے، ملکہ کے حوالے سے ہم بادشاہوں کی کہانیاں سنتے تھے، ہم شاہی خاندانوں کی کہانیاں سنتے تھے، لیکن بادشاہت ابھی ایگزسٹ کرتی تھی برطانیہ میں، ابھی بھی کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتی، لیکن افسوسناک خبر یہ ہمارے سامنے آئی کہ ملکہ برطانیہ 96 سال ان کی عمر تھی، اور ہم شعیب کتنے سالوں سے سنتے آ رہے تھے نا کہ ملکہ برطانیہ ابھی ان کی پلیٹینیم جوبلی گزری تھی تو ان کا کل انتقال ہوا۔ وہ کافی علیل تھی، ظاہر ہے 96 ایئرز ان کی ایج تھی، آلدو ان کی صحت کا کافی خیال رکھا جاتا تھا، لیکن ایک پروسیس ہے، دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اس کو دوسرے جہان منتقل ہونا ہے۔ 1952 میں وہ ملکہ بنی تھی، اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی جب ان کی تاج پوشی ہوئی تھی 2 جون 1953 کو۔ اس وقت ویسٹ منسٹر میں وہ رہتی تھیں اور وہیں پہ ان کی تاج پوشی ہوئی تھی، اور تقریباً 70 سال تک انہوں نے برطانیہ پہ حکمرانی کی ہے، اور اس میں جو دولت مشترکہ میں اس وقت جو 14 ممالک شامل ہیں وہ سب پہ حکمرانی کر رہی تھی، اور اب ان کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ پرنس چارلز بالکل وہ حکمرانی کریں گے، اور آج وہاں سوگ کا سما ہے۔ وہاں تمام جو سرکاری کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ سب منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا اگر ہم ان کی شخصیت سے متعلق بات کریں، آج میں اور سلمہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں نا ایک جملہ کہ عورت مضبوط ہوتی ہے، ہم ان کے بارے میں جب پڑھ رہے تھے تب ہمیں معلوم ہوا کہ واقعی عورت کیسے مضبوط ہوتی ہے۔ 18 سال کی عمر میں اگر ہم ان کا ذکر کریں کہ جب وہ 18 برس کی تھیں تو اس وقت ایگزیلری ٹیریٹوریل میں وہ موٹر مکینک اور ڈرائیونگ انہوں نے وہاں پہ سیکھی تھی، ایز اے موٹر مکینک انہوں نے وہ سیکھا۔ یعنی ایک عورت نے 18 سال کی عمر میں کس قدر مشکل کام بھی سیکھے ایز اے موٹر مکینک، ہم سوچ سکتے ہیں ملکہ اور ہو، سوچیں ملکہ برطانیہ کی ملکہ، 14 ممالک شامل ہیں۔ بالکل ان کی شخصیت سے متعلق بھی آج بات کر رہے ہیں ہم، اور جس طرح ہم نے ان کے انتقال کی بات کی کل جب یہ خبر آئی، اس کے بعد میں نے جیسا پہلے بھی کہا کہ آج وہاں سوگ کا سما ہے۔ ان کی شخصیت سے متعلق ایک رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ملکہ الزبتھ 21 اپریل 1926 کو لندن کے علاقے میفیئر میں پیدا ہوئیں۔ ان کا پورا نام الزبتھ الیگزینڈرا میری ونڈسر رکھا گیا تھا۔ وہ برطانوی بادشاہ جارج پنجم کے دوسرے بیٹے جارج ششم کی بیٹی تھیں۔ اس وقت بہت کم لوگ یہ پیش گوئی کر سکتے تھے کہ وہ برطانیہ کی حکمراں بنے گی۔ ملکہ الزبتھ 1945 میں فوجی خدمات انجام دینے والی شاہی خاندان کی پہلی خاتون بنی، اور پھر والد جارج ششم کی وفات کے بعد 1952 میں صرف 25 برس کی عمر میں ملکہ بن گئیں۔ ان کی تاج پوشی 1953 میں ہوئی، اور یہ اپنی طرح کی پہلی ایسی تاج پوشی تھی جو ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی۔ 9 ستمبر 2015 کو انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے سب سے لمبے دور حکومت کے ریکارڈ کو توڑ دیا اور برطانیہ پر سب سے زیادہ وقت تک حکومت کرنے والی ملکہ بن گئیں۔ ملکہ 600 سے زائد چیریٹیز کی سرپرست اور 54 ممالک کی دولت مشترکہ کی سربراہ بھی تھیں۔ ملکہ الزبتھ اور یونان کے شہزادے فلپ کی شادی 20 نومبر 1947 کو ویسٹ منسٹر ایبے میں ہوئی، جہاں شہزادہ فلپ کو ڈیوک آف ایڈنبرا کا خطاب دیا گیا۔ بعد میں ملکہ الزبتھ نے ایک موقع پر 74 سال تک شادی کو اپنی مضبوطی اور قیام کی وجہ قرار دیا۔ شہزادہ فلپ 2021 میں 99 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے، جس کے بعد ملکہ الزبتھ کی صحت بھی نہ سنبھل سکی۔ ملکہ کے پسماندگان میں ان کے 4 بچے، 8 پوتے اور 12 پرپوتے شامل ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوم نے اپنی زندگی میں ونسٹن چرچل سے بورس جانسن تک 14 برطانوی وزرائے اعظم سے حلف لیا۔ انہوں نے 1961 اور بعد میں 1997 میں پاکستان کی آزادی کی گولڈن جوبلی کے موقع پر شہزادہ فلپ کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کیا۔ ملکہ برطانیہ کی موت کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے اور ویلز کے سابق شہزادے چارلز برطانیہ کے نئے بادشاہ اور دولت مشترکہ میں شامل 14 ممالک کے سربراہ ہوں گے۔ برطانیہ کی وزیر اعظم لیز ٹرس نے کہا کہ ملکہ نے ہمیں وہ استحکام اور طاقت عطا کی جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ چارلز اب کنگ چارلز سوم کے نام سے جانے جائیں گے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھیں گے، کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں، اور اب پروگرام میں ہم بات پاکستان کے سیلاب سے متاثر علاقوں کی کرتے ہیں۔ جب ہم بات سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی کر رہے ہیں نا تو شاہراہیں بھی ہیں، پل بھی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں پل بہہ گئے تھے، شاہراہیں متاثر ہوئی تھیں، روڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھیں، کہیں کہیں پہنچنا مشکل ہو گیا۔ کل ایک خبر ایسی گزری
کہ ایک سال کی بچی اندرون سندھ میں جہاں تک امداد نہیں پہنچ پائی، بہت سے علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں لوگ نہیں پہنچ پا رہے، وہ بھوک سے مر گئی. یعنی 1 سال کی بچی ہے، بھوک سے مر گئی. یہ ایک ایسی خبر جس نے ہم سب کو رلا دیا. ایسی بہت سی اور خبریں بھی، اللہ کرے ایسی خبریں نہ آئیں، اس لیے کہ ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں کہیں پہنچنے کے لیے بڑا اہم ہے کہ روڈ نیٹ ورک ہو، پل موجود ہوں. ایسے میں پلوں کی جو بحالی کا کام ہے وہ تیزی سے جاری ہے. کل بھی ہم نے بات کی ڈی آئی خان کی، جہاں سگو پل کی بحالی کے لیے ٹریفک جو ہے اب اسے کھول دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے شعیب بی بی نانی پل وہ بھی بحال کر دیا گیا تھا فوری طور پہ. اور اگر ہم کے پی کی بات کریں سلمہ، اور بلوچستان کو ملانے والی اہم شاہراہوں کی بات کریں N50، اس پر بھی اب رابطے بحال ہو گئے ہیں. چونکہ یہ وہ شاہراہیں ہیں کہ جن کے رابطے اگر بحال نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے وہاں تک پہنچنا مشکل ہے. اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ڈی آئی خان میں سگو پل کی بحالی کے کام کا جائزہ بھی لیا، اور جب بعد میں میڈیا سے گفتگو کی تو کہا کہ جو سیلاب متاثر علاقے ہیں وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو ریلیف کی فراہمی اور جو بحالی ہے وہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. اور وفاقی حکومت مشکل کی اس گھڑی میں جو تمام صوبے ہیں ان کی بھرپور معاونت کر رہی ہے. اور جو سیلاب متاثرین کے لیے رقم کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ اتنی رقم تقسیم کی جانی، تو اب تک جو سٹیٹس ہیں وہ یہ کہ 20 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں. بالکل، گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن بار بار ہم ان دوست ملکوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت ہماری کر رہے ہیں، تو دیگر ممالک کی طرف سے بھی امداد آ رہی ہے. آج ایک اہم دورے کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن جو ایڈ ابھی تک آئی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلا ملٹری جہاز جو امریکہ سے آیا ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امدادی سامان لے کے، وہ سندھ پہنچ چکا ہے. اور اس میں زندگی بچانے کے لیے پاکستانی حکام اور یو ایس ایڈ مل کے کام کر رہے ہیں کولیبریشن کے ساتھ، کیونکہ ظاہر انسانی جانوں کو بچانا اہم ہے. سندھ کے اس واقعے کو کوٹ کیا آپ نے، جو ایک بچی تک امداد نہ پہنچنے کی وجہ سے انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہوئی، کیونکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ بائی روڈ وہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. گورنمنٹ پہنچنے کی کوشش کری ہے لیکن ظاہر ٹائم ٹیکنگ کام ہے، تو وزارت دفاع زندگی بچانے والی پناہ گاہیں فراہم کرنے کے لیے ایک ایئر برج بنا رہا ہے. اس سے ظاہر مدد ملے گی. مزید کام کرنے میں کچھ اور ممالک ہماری مدد کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. گھروں کی تعمیر کے منصوبے پہ ہم نے ابھی سے بات کرنا شروع کر دی ہے، لیکن یہ ہم ان علاقوں میں ابھی اس بارے میں سوچنا شروع کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے ریسکیو کا عمل کمپلیٹ کر لیا، ریلیف کا عمل مکمل کر لیا. لیکن سندھ اور اس کے علاوہ کے پی کے شاید کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک پانی بہت زیادہ ہے، سڑکوں سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے، کیونکہ جہاں پہ 10-10 فٹ پانی ہوگا وہاں پہ بائی روڈ جانا ممکن ہی نہیں ہے. نہ گاڑیاں جا سکتی ہیں، نہ ایون بڑی سے بڑی گاڑی بھی وہاں پہ نہیں جا سکتی. بالکل. تو وہاں پہ ہیلی کاپٹرز کے تھرو ایڈ تو پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا یا وہاں پہ گھروں کو آباد کرنا یہ ممکن نہیں ہے جب تک راستے بحال نہ ہو جائے. سب سے پہلے تو ہمیں انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہے. ایگزیکٹلی دیٹس ہاؤ وی آر ڈوئنگ، کہ تاکہ روڈ نیٹ ورک ہو ہم پہنچ پائیں. ایک اور خبر ہمارے پاس وزیر اعظم شہباز شریف سے متعلق ہم نے بات کی، تو انہوں نے اسلام آباد کی وزیر خارجہ کے جو سینئر پالیسی ایڈوائزر ہیں ڈائریکٹ شلے، ان سے ملاقات کی اور کہا ہے کہ حکومت ریسکیو اور ریلیف کی کوششوں میں پوری طرح سے مصروف ہے. اور یہ ڈائریکٹ شلے کا ایک نازک لمحے پر پاکستان کا دورہ کرنے پر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ جب ملک اپنی تاریخ کے سب سے تباہ کن سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے، جس میں کروڑوں لوگ، ہم کہتے ہیں نا 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، بے گھر ہوئے ہیں، تو ایسی مشکل کی گھڑی میں اس طرح کی شخصیات کا آنا، یہاں پر جائزہ لینا، ملاقات کرنا، اس پر ہم ضرور بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے آنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سپورٹ بڑھ جاتی ہے، تعاون بڑھ جاتا ہے. جب تعاون کی ہو رہی تو یو اے کی طرف سے بھی خبر ہے کہ جہاں پر جو ہے کہ پاکستان کے لیے بڑی سپورٹ کی جا رہی ہے، اور ان کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان جو ہے وہ بھی پاکستان کے سیلاب سے متاثر جو افراد ہیں ان کی امداد اور بحالی کے لیے $10 ملین کی امداد کا اعلان کر رہے ہیں. بڑی امداد ہے. تو یہ جو امداد کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ انٹرنیشنل ایڈ آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں مختلف شخصیات وہاں پر آتی نظر آ رہی ہیں، یہ بڑا اہم ہے. بالکل. اور اہم شخصیات کے آنے کی بات کریں تو آج اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں. ان کا آنا اس لیے بھی اہم ہے کہ جیسے ابھی امریکی کانگریس کے وفد نے بھی دورہ کیا تھا کہ وہ لوگ خود آئیں اور دیکھیں کہ حالات اصل میں کیا ہے. اینٹونیو گوتریس کا پاکستان آنا ظاہر ہے امپورٹنٹ بات ہے. 2 روزہ دورہ ہے ان کا، اور وہ ظاہر سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس وقت لوگ کن حالات میں ہیں، ان کی مدد کس طرح سے کی جا رہی ہے، کس طرح گورنمنٹ آف پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. لیکن ان کا دورہ کیونکہ امپورٹنٹ ہے تو میرا خیال ہے اس پہ ہم عظیم چودھری صاحب سے ڈسکشن کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ لنک پر موجود ہیں. عظیم چودھری صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ.
سر مختلف شخصیات کا آنا، جس طرح ہم نے کانگریس اراکین کا وزٹ دیکھا، الینتونیو گوتریس کا آنا، اسی طرح سے امریکہ کے وزیر خارجہ کے جس طرح سے ان کے سینئر پالیسی ایڈوائزر یہاں پر آئے، تو ایسی شخصیات کا آنا اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایڈ کا آنا، اسے کیسے سم اپ کریں گے سر؟ کتنا افیکٹولی ہم یہ کر پا رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ہماری فارن پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کر پا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان بدلتے موسموں کے حوالے سے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے 1% سے کم کا قصوروار ہے، لیکن دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جو سب سے زیادہ متاثرین ہوں گے یا ہیں، پاکستان ان میں سر فہرست ہے. اور یہاں ہر سال اس بات کا امکان پیدا ہوگا کہ اسی طرح کے معاملات پیدا ہوں، اور ان کو روکنے کے لیے بین الاقوامی اداروں کو آگے بڑھنا پڑے گا. یہ انسانیت کا معاملہ ہے، یہ بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ ہے، یہ گلیشیئرز کے پگھلنے کا معاملہ ہے، یہ لوگوں کے گھروں کے گرنے کا معاملہ ہے، یہ بچوں کے بہہ جانے کا، بزرگوں کے بہہ جانے کا، ان کا اللہ کو پیارے ہو جانے کا معاملہ ہے. پورے کے پورے گھر اور جانور جو ہیں، زراعت، پوری کی پوری ہماری کاشتکاری کا جو سلسلہ ہے وہ سب تباہ و برباد ہو گیا ہے. اور اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ اگر صورتحال کو فوری طور پر کنٹرول میں لانے کے لیے بین الاقوامی امداد وقت پر نہ پہنچی تو وبائی امراض بھی پھیلیں گے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے پاس خوراک کی کمی ہوگی. کھلے آسمان تلے ڈینگی نے پھر زور پکڑنا شروع کیا ہے، جبکہ ہیضہ اور دیگر بیماریاں، گیسٹرو وغیرہ بھی لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. ایسے میں ہم نے جو دنیا سے اپیل کی ہے اور دنیا نے ہماری طرف توجہ دینی شروع کی ہے، اس کے یقیناً مثبت نتائج نکلیں گے. ہمارے فارن منسٹر نے بہت سارے ممالک کے سفراء کو اپنے ساتھ لے جا کر یہ جگہیں دکھائی ہیں، یہ پانی دکھایا ہے اور اس کی تباہ کاریاں دکھائی ہیں. تو یقیناً دنیا کے سفارتکار اپنے ممالک کو اور اپنے اداروں کو اس کی اطلاع دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں جو امداد باہمی کی ایسوسی ایشنز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، جو INGOs ہیں، وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق اور اپنے وسائل کے حوالے سے دوسرے ممالک کی مدد کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری ضرورت تو شاید پوری نہ ہو سکے، لیکن ہماری کچھ نہ کچھ داد رسی ہو سکے گی، اور ہم اپنے غریب لوگوں کی کچھ نہ کچھ مدد کے قابل ضرور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر، آپ ساتھ موجود ہیں اور ظاہر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل ایڈ بھی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ حالات ہیں. تھوڑا سا سر ہم یہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز ہوں، کالج ہوں، ادارے ہوں، خیر حضرات جس طرح سے امداد اکٹھی کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے؟ جیسے ہم کووڈ کے معاملے میں دیکھتے تھے کہ NCOC کا بڑا اچھا کردار رہا، اب ہم نے اسی طرز پہ ایک کوآرڈینیشن کمیٹی تو قائم کی، لیکن اس طرح سے ہمیں نتائج نظر نہیں آ رہے. کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے سر؟ چونکہ ابھی بھی دیکھیں خبریں ایسی آتی ہیں، جس ہم نے پہلے ذکر کیا 1 سال کی بچی، کل اس کی انتقال کی خبر کہ بھوک سے بچہ اگر مر گیا. امداد اکٹھی ہو رہی ہے، باہر سے بھی آ رہی ہے، پر سر کچھ علاقے ایسے نہیں پہنچ پا رہی. میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، یہاں لاہور سے بہت ساری میڈیسنز لے کر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کو لے کر راجن پور گیا. میں رابطے میں ہوں اس سے، اور وقتاً فوقتاً وہ مجھے بتاتا رہتا ہے. چوتھی انہوں نے ٹینٹ سٹی جو ہے وہ وہاں تیار کر لی اور لوگوں کو وہاں پہنچایا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ تباہی کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو ہوئی ہے، لیکن فوج کی مدد سے کوآرڈینیشن جو ہے اس میں ہر دن بہتری آ رہی ہے. اور وہ علاقے جہاں پر پانی موجود ہے وہاں پر پہنچنا چونکہ مشکل ہے، اور کمیونیکیشن کے جو ذرائع تھے، سڑک ٹوٹ گئی، پل ٹوٹ گیا، ٹاورز گر گئے، وہ سلسلہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس کے ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا. لیکن فوجی جوان کشتیوں کے ذریعے اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان جگہوں پر پہنچ رہے ہیں.
ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ساتھ موجود تھے، اور جو انٹرنیشنل ایڈ اور جس طرح کے حالات ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس وقت ایک اہم خبر آ رہی ہے، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں، اور آج اسلام آباد ہائی لاپتہ افراد کیس کی سماعت ہونی ہے۔ لاپتہ افراد کے علاوہ دیگر کیسز کاز لسٹ سے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب یہاں پر پہنچے ہیں۔ آس پاس کے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، سخت سیکیورٹی کے تناظر میں اس وقت ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد کیس کی سماعت ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب یہاں پر پہنچے ہیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور آج کیس کی سماعت اب جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ کچھ دیر پہلے کے مناظر جس وقت وہ پہنچے تھے، اور ابھی کیس کی سماعت کا آغاز ہو چکا ہے۔ بالکل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف لاپتہ افراد کیس میں بات کرنے کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں۔ اداروں کے وقار اور عدلیہ کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم آج خود پہنچے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اٹارنی جنرل اشرف اوصاف نے ان کو ریسیو کیا ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود ہیں وہاں پر، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں، اور سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ آج ممنوع قرار دیا گیا ہے احاطہ عدالت میں بھی، اور اس وقت وزیر اعظم پہنچ چکے ہیں اور سماعت شروع ہو چکی ہے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق یہ کیس ہے جس میں وزیر اعظم خود پیش ہوئے ہیں، خود عدالت آئے ہیں۔ اس سے قبل وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا تھا کہ وزیر اعظم آج خود عدالت آئیں گے اور لاپتہ افراد سے متعلق وہ بتائیں گے۔ ہمارے بھائیوں بہنوں اور ان کے بچوں کے لیے کئی سال سے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کہ ان کے پیارے کھو جاتے ہیں، اور ان کا درد وہی جانتے ہیں جن کے پیارے چلے جاتے ہیں۔ تو آج وزیر اعظم خود عدالت آ کر اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پہنچ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ اب سے کچھ دیر پہلے پہنچے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت جس کا اب آغاز ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دیگر تمام کیسز کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف لاپتہ کیس کی سماعت ہوگی۔ اس سے متعلق جیسی اپڈیٹس آئیں گی آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ بڑھتے ہیں آگے دیگر خبروں کی طرف، اور کچھ اور خبریں ہمارے پاس ہیں، کچھ اور مہمان بھی ساتھ موجود ہیں، لیکن آپ کو ذرا ہم بھارت سے خبر دیتے ہیں۔ بھارتی ریاست بہار، یہاں پر دریا کا پانی خشک ہونے پر قدیمی مسجد نمودار ہوئی ہے۔ اس کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے، اور وہ دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ امڈ آئے۔ مقامی باشندوں، اچھا اس کی تو بات ہم نے کی، لیکن ابھی آپ کو ایک بار پھر اس وقت ہم مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جی وہ مسجد کے بھی، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو نمودار ہوئی ہے، اور نظارہ دیکھنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر امڈ بھی آئے۔ مقامی باشندوں نے اس سے متعلق یہ کہا کہ اس مسجد کا نام نوری مسجد ہے، اور اپنے فن تعمیر کے اعتبار سے 600 سال قدیمی لگتی ہے، جبکہ کچھ نے کہا 30 سال پہلے اس پہ ڈیم بن گیا تھا نا، جس کی وجہ سے پانی کے اندر چھپ گئی تھی، لیکن دوبارہ سے جب پانی خشک ہوا خشک سالی کی وجہ سے تو وہ مسجد دوبارہ نمودار ہو گئی۔ کہتے ہیں 20ویں صدی میں یہ بنی تھی، اور نوادہ یہ علاقہ ہے جہاں پر جس طرح آپ نے کہا بھی کہ دریا کا پانی جب اترا، یعنی وہ جو ڈیم بن گیا تھا، بعد میں جب پانی خشک ہوا، پانی اترا، تو پھر یہ مسجد نمودار ہوئی، اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ابھی تک بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اس طرح کا نقصان اس کو نہیں پہنچا۔ یہ تو خبر شیئر کی، کچھ اور خبریں شیئر کریں گے، چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ہم بھی ساتھ موجود ہوں گے، اسٹے ٹیون۔ بے شمار
अपने अतियात दिल खोलकर वजीर आजम रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। बेशुमार बारिशें, बेहिसाब तबाही, पाकिस्तान में ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन सैलाब की माली इमदाद के लिए वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी काबीना के कायम करदा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट में रकूम जमा कराई जा सकती हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो स्कूल लाइफ में हमें मुश्किल लगता था ना, वो वाला पढ़ना वाकई मुश्किल था। लेकिन आजकल शोएब बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं ना, उनको सब पता होता है। मतलब एक दो नंबर भी कटते हैं ना, बेचारे इतने परेशान होते हैं। हमारे तो ज़्यादा नंबर भी कट जाते थे शोएब, हम थोड़े कम परेशान होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत जबरदस्त हैं। 80%, 85%, 90% पे भी ना बड़ा ही खुश होते थे। बिल्कुल। और यहाँ पे कोई दो नंबर कटते हैं ना, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। और वो इतना मतलब मैं परेशान होती हूँ कि जो बच्चे इतने ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं वो कितना टाइम पढ़ते होंगे। हमारी जो नेक्स्ट हमारी गेस्ट है मनाहिल राशिद, उनका नाम है। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के इम्तहानात में 1100 में से 1177 नंबर लिए हैं। मतलब जो थोड़े से कटे हुए पता नहीं कहाँ कटे होंगे, 1077 नंबर लिए हैं जनाब। और सेकंड पोजीशन उन्होंने हासिल किया है। आपने 100 नंबर उन्होंने एक्स्ट्रा देने की कोशिश की, मैंने वापस कर लिए। 1077 नंबर है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में इन्होंने 505 में से 504 नंबर लिए थे। उस वक्त एक नंबर कटा था। उस वक्त एक नंबर कटने का दुख कितना था, और अभी जो कुछ नंबर कटे हैं तकरीबन 23 नहीं 23। हमारा कितना हिसाब कमजोर है, हम बहुत नालायक बच्चे हैं। तो मनाहिल को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपने हमारे बिल्कुल नहीं हंसना, देखे हमने नहीं अच्छे नंबर लिए, ठीक है। देखिए इसीलिए मैंने 100 नंबर फालतू लगा दिए ना, इनका कोई बात नहीं। तो मनाहिल सबसे पहले मुबारकबाद, माशाल्लाह आप सेकंड पोजीशन आपने ली। उम्मीद थी? कुछ उम्मीद थी या फर्स्ट की उम्मीद थी? देखें जो भी मिल जाए उस पे शुक्र नहीं, फर्स्ट की उम्मीद थी, लगाई हुई थी उम्मीद, इंतजार था, मेहनत की थी, अब आगे मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। माशाल्लाह चलिए। लेकिन और फिर आप बता रही थी ना कि आपने कुछ टारगेट सेट किए होते हैं अपने डेली के, आज मैंने ये चैप्टर कवर करना है, आज मैंने ये सब्जेक्ट कवर करना है। बिल्कुल। तो ये टारगेट्स बड़ी बात होती है ना अपने लिए, अगर आप खुद सेट कर लें तो। टारगेट देखें, जब तक आप अपना एम अपने सामने नहीं रखेंगे तो फिर आप उसको अचीव और हमारे अम्मी अब्बू तो हमारे लिए टारगेट सेट करते थे और हमसे हो ही नहीं पाता था। तो लेकिन माशाल्लाह आपने टारगेट अचीव किया। अब देखिए, आपने लास्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर में आपका सिर्फ एक नंबर कटा, अभी आपके कट गए तकरीबन 22 नंबर। एक तो पहले कट गए, 22 नंबर आप कट गए। तो उस वक्त एक और अब 22 क्यों? देखिए ये तो कहाँ नंबर कटे हैं मनाहिल? देखिए ये मैंने जाके देखा तो नहीं, अभी तक नहीं देखा। नहीं, आई मीन किस पेपर में? इंग्लिश उर्दू में मोस्टली कटते हैं, क्योंकि आपकी ऑफिशियल कटिंग होती है, तो बाकी तो बाकी ठीक है। यस। और आप का जो एक नंबर लास्ट ईयर कटा था वो किस सब्जेक्ट में कटा था? बायो में। ओके, सो आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। अब उसके अलावा भी आपका मेरा जो आपका टेस्ट होता है वो तो पोस्टपोन हो चुका है। जी। वो तो कुछ देर बाद होगा। लेट्स सी, फिर टेस्ट होता है ज़ाहिर, उसके बाद इनका एंट्री टेस्ट के बाद ही डिसाइड होगा ना किस मेडिकल कॉलेज में जाती हैं। इंशाल्लाह आपकी जो ख्वाब है वो ज़रूर पूरे होंगे। थोड़ी रूटीन बताएंगे उन तमाम बच्चों को और पेरेंट्स को कि क्या रूटीन आपने फॉलो की, किस तरह से आपने पढ़ाई को टाइम दिया कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट हासिल किया? देखें रोज का जब आप डेली का डेली साथ लेके चलते हैं, ये तो नहीं होता हमसे। ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि एंड में आप क्या चाहती हैं? मतलब आप क्या, आपने अपना एम ऐसा क्या सेट किया हुआ है कि आप इतना ज्यादा टाइम अपनी स्टडी को देती हैं? I am really passionate about being a doctor ahead. Wow. So I want to become a dermatologist or maybe a cosmetologist. Okay, पहले से उन्होंने सोच रखा है। Cosmetologist बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है शोएब। देखिए वो पढ़ लेंगी, उन्होंने भी से बता दिया कि मैं पढ़ सकती हूँ। रूटीन पे फिर आऊँगा। रूटीन क्या रही? रूटीन डेली का डेली आके करें। आप जो स्कूल में जाके, जो आपको कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं, आप वापस आके बच्चों की तरह सुबह उठती हैं, नाश्ता करती हैं, स्कूल जाती हैं। ऐसा कैसे? कोई चीज़ तो डिफरेंट है, वो क्या है? देखिए बच्चे यूजुअली ये करते हैं कि वो अपनी पूरा टाइम एंजॉय करते हैं, एंड में आके वो कहते हैं हम पढ़ लेंगे, लेकिन एंड में फिर आपसे उस स्ट्रेस में, उस बर्डन में पढ़ा नहीं जाता। राइट, तो आपने डेली का डेली पढ़ा। यस, ठीक है। आज का काम कल पर मत छोड़ो, अच्छे बच्चों की तरह। स्कूल और स्कूल के साथ क्या ट्यूशन एकेडमी, उसका भी रोल रहा है इसमें? बिल्कुल रहा है कि आप जितनी मेहनत करेंगे जाहिर वो आपकी ज़ाया नहीं जाती।
تو آئی وینٹ ٹو دا کالج ان دا مارننگ اور پھر اکیڈمی ان دا ایوننگ, اور میں ساتھ ساتھ اپنی محنت کرتی رہی ہوں. اچھا اکیڈمی اور اسکول کے درمیان کالج میں نے پہلے اسکول کر دیا تھا, کالج اور اکیڈمی کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے, جو بریک ہوتا ہے, وہ اس میں آپ کیا نیپ لے لیتی ہیں تھوڑا, یا کچھ کھا پی لیتی ہیں, یا پڑھ لیتی ہیں, دوستوں سے گپ شپ لگا لیتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ نہیں, میں کالج سے یوزلی آتی تھی, ویسے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا, یو ہیو لائک 2-3 hours, تو آئی کم اینڈ دین آئی ہیو مائی لنچ, اور پھر میں بیٹھ کے تھوڑا آئی سی مائی فون یا سم تھنگ, اور اگر کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو آئی ریوائز دیٹ اینڈ پھر آئی گو ٹو اکیڈمی. تو گھر میں سارے ہی لائک ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اماں ابا نے ٹاپ شاپ تو نہیں کیا تھا؟ بالکل کیا تھا. ماشاءاللہ. دیکھیں نا, پیرنٹس نے ظاہرہ کیا, اس کے بعد پھر بچوں کی وہ روٹین آتی ہے, بچے فالو بھی کرتے ہیں, بچوں پہ امپیکٹ آتا ہے. تو ظاہرہ پھر پیرنٹس ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے کیا تھا تو آپ سے زیادہ امید کی جاتی ہے. آپ کے بہن بھائی زیادہ لائق ہیں, آپ سے زیادہ بھی کوئی لائق ہے, یا آپ سب سے زیادہ مطلب یو آر دا بیسٹ؟ دیکھیے سب اپنی اپنی جگہ پہ, لیکن لائک ابھی تک تو میں آپ نے کہیں پولیٹکس میں تو نہیں جانا بعد میں؟ نہیں کسی ایک کا نام نہیں لے رہی نا بھائی. کمپٹیشن کسی بہن بھائی سے تو ہوتا ہوگا نا؟ نہیں الحمدللہ. مناہل کا کمپٹیشن مناہل سے ہی ہے, اپنا ہی کمپٹیشن ہے جی, زبردست. آپ یہ بتائیں کہ جس وقت رزلٹ اناؤنس ہوا کیسا مومنٹ تھا وہ, کتنا اس کو آپ نے چیریش کیا؟ ویری اوورwhelming, ویری پراؤڈ مومنٹ, کیونکہ میرے جس طرح میرے پیرنٹس, آئی کوڈ سی دا ہیپینس آن دیئر فیس, دا پرائڈ, مطلب بہت اچھا لگا. بہت رزلٹ کس نے آپ کو, آپ نے خود چیک کیا یا کسی نے بتایا؟ رزلٹ بیسیکلی ایک جس دن رزلٹ اناؤنس ہوا بھی ایک دن پہلے تھا, تو اٹ واز لائک ویری نروسنیس اور انزائٹی تھی. اینڈ دین آئی گاٹ اے کال ان دا ایوننگ کہ آپ نے کل بورڈ آنا ہے. آف کورس انہوں نے پوزیشن نہیں بتائی تھی, وہ اس دن ہی اناؤنس ہوا تھا, بٹ لائک اٹ واز ویری اوورwhelming. لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ نے بورڈ آنا, آپ سمجھ گئیں ہاں جی کچھ تو چکر ہے. ویسے بھی 505 میں سے 504 نمبر لیے ہوئے تھے, تو اتنا تو پتہ تھا کہ ابھی بھی انشاءاللہ چیزیں بہتری ہیں. اچھا, آپ بچپن سے اتنی لائق تھی, ہمیشہ آپ پوزیشنز لیتی تھی, یا پھر کالج میں آنے کے بعد آپ نے سوچا نہیں اب دل لگا کے پڑھنا ہے؟ نہیں الحمدللہ, آئی یوزڈ ٹو سیکیور فرسٹ پوزیشن ان ایوری کلاس. ماشاءاللہ. کوئی گیم شیم, کوئی اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی, ہم یہ بھی سمجھ پائے نا کہ اچھا نہیں جی پڑھائی میں اگر اچھی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیلنس بھی کیا ہے لائف میں. I used to be very good at sports. I was like in my matric, I was hockey team captain. Wow. And I used to play badminton for my school. Wow. Yes. And in my free time, I like to do baking. Wow. بیکنگ, ہاکی, بیڈمنٹن, فون کو بھی ٹائم وہ دے رہی ہیں اور پڑھ بھی رہی ہیں, یعنی بالکل بیلنس رکھا ہوا ہے جی. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہ جو پیرنٹس کہتے ہیں بس پڑھو 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 پڑھو, وہ چکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مناہل کے پیرنٹس نے ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی سکھائی ہے. بالکل ہے نا جی. اور پیرنٹس میں سے سب سے زیادہ سپورٹیو کون ہے, سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہے؟ بابا کے ساتھ. بابا کے ساتھ. بابا ساتھ بھی آئے ہیں نا ان کے. ہاں اس لیے. اچھا اب یہ دیکھو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بھی بھائی سیف سائڈ بھی تو رکھنی ہے نا, بابا ساتھ آئے. بیٹیوں کا ویسے بھی والد کے ساتھ جو ایک ڈفرینٹ ہی ریلیشن ہوتا ہے, بہت اسٹرانگ. میرے دونوں پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں الحمدللہ. ظاہر امی بھی سن رہی ہیں نا, انہوں نے وہیں سے کہنا اچھا ان کا نام لے لیا ہے. نہیں تو دونوں بہن بھائی, ایکولی. اوکے, 2 بہنیں آپ کی, یس. اور وہ کس کس کلاس میں ہیں؟ میری جو مجھ سے چھوٹی سسٹر ہے, مجھ سے لائک 1 سال چھوٹی ہیں, تو شی از ان 2nd year رائٹ ناؤ. ان کے فرسٹ ایئر میں کتنے نمبر آئے ہیں؟ دیکھا پورا حساب لے رہے ہیں. الحمدللہ ابھی اچھا رزلٹ ہے ان کا. بتایا اچھا نہیں رزلٹ, لیکن اتنا بھی اچھا نہیں ہے نا کہ بتائیں مناہل کا زیادہ اچھا سمجھ جائے نا. وہ کور بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ, لیکن ایک اچھی بہن ایسی ہوتی ہے, وہ کور بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں. اچھا میری کوئی بہن نہیں ہے ویسے, مجھے کیسے پتا چلے گا بہنیں کیسے خیال رکھتی ہیں؟ تو میں اندازہ لگا رہی ہوں نا کہ بہن کا خیال کیا ہے. یار ڈرامے نہیں دیکھتی آپ؟ نہیں دیکھتی ہوں, ڈرامے میں تو بہنیں جڑیلے بن جاتی ہیں. نہیں آپ اچھے والے ڈرامے دیکھیں, اچھے والے ڈرامے دیکھیں آپ, یہ بہت شرارتی اینکر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح کہا ظاہر اب آپ نے بایو پڑھی, اب آپ میڈیکل کے اس میں جانا چاہتی ہیں اور کاسمیٹولوجسٹ یا ڈرمیٹولوجسٹ بننا چاہتی ہیں. کاسمیٹولوجسٹ یا ڈرمیٹولوجسٹ ہی کیوں؟ I'm really into skin care and all. آپ کرتی بھی ہیں؟ Yes. And مجھے سرجری کی طرف یا اس طرح اس سائڈ پہ نہیں جانا, تو آئی ریئلی لائک دس تھنگ. ٹھیک ہے, اور میں ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس, کاسمیٹولوجسٹ کے پاس جاتی بھی رہی ہوں. تو آپ چاہتے ہیں مجھے نہ جانا پڑے اور کسی اور کو بھی گھر میں نہ جانا پڑے, خود ہی بن جاؤں. لاسٹلی کچھ میسج جو آپ دینا چاہیں, کوئی میسج بچوں کو جو سن رہے ہیں آپ کو, ظاہر ہے بہت سے بچے ایسے جن کے لیے آپ ایک رول ماڈل کے طور پہ, اور جن کو ہم بچے کہہ رہے ہیں نا وہ اب بڑے ہو چکے ہیں, ان بڑوں کے لیے بھی جو آپ کو جنہوں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے, جو اب پی ایچ ڈی کا سوچ رہے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ جو بھی آپ کا ایم ہے, سب سے پہلے تو آپ اپنا ایم سیٹ کریں اور اس کے لیے محنت کریں, کنسسٹنٹلی محنت کریں. کر لو گی, اور اس کے بعد سب اللہ پہ چھوڑ دیں کہ پھر اللہ میاں باقی سب باتیں آپ میں باتیں کر سکتی ہوں زیادہ.
پڑھنے میں کام میں لگے کہ ہیلپ چاہیے بہت ٹھیک ہے. زیادہ. تھینک یو منال, تھینک یو سو مچ. خوش رہیے, اللہ آپ کو اور عزت دیکھیں. آمین, کتنے ہمارے لیے آمین. پرائڈ مومنٹ کی بات ہے کہ ہمارے بچے جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہم کہ اتنے اچھے اچھے مارکس لے رہے ہیں, اتنے اچھے ایم کے ساتھ. ایک تو ظاہر ہے بعد میں ڈاکٹر بننا, بٹ اس کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی روٹین کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان بچوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم تمام بچوں کو, ہم بچوں کو کیا دیکھتے ہیں, یہ جو پب جی اور ڈفرینٹ گیمز, ٹائم ویسٹ, ایون ٹک ٹاک, لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ایسے بچے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ پڑھائی میں بھی اچھے ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اچھے ہیں, اور بہت اچھا ہمیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ تم نے بات کی بچی کی جس نے بڑا اچھا جی ہمارا سر فخر سے بلند کیا, لیکن ابھی ہمیں بڑھنا ہے آگے. ہمیں آگے بڑھنا ہے, بہت سے اہم معاملات ہیں جن پہ بات کرنی ہے, اور کیونکہ پڑھائی کی ہم بات کر رہے ہیں, پڑھائی میں اب بڑی حد تک جدت آ چکی ہے نا. اب جب ہم پڑھتے تھے ہم ہنستے ہیں, خیر مذاق میں باتیں کرتے ہیں, لیکن اب دیکھیں جتنا انٹرنیٹ کا ایکسیس اب ہمارے بچوں کے پاس ہے, ہمارے ٹائم میں اتنا نہیں تھا. ہم اتنی آسانی سے گوگل کر کے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے چیزیں, ہمیں ہر بک خریدنی پڑتی تھی, پھر ہم اس کو پڑھتے تھے, پھر ہم وہ گیسٹ پیپر سے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی ایگزام میں کیا آنے والا ہے. لیکن اب تو بہت سی آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں. اور پھر جب ہم بڑے لیول پہ تعلیم کی بات کرتے ہیں, مطلب جو بڑے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کالج یونیورسٹی جاتے ہیں, تو ان کے لیے معاملات اور بھی مختلف ہو چکے ہیں. اس میں کتنی جدت آ چکی ہے, ہمیں اور کیا کرنا چاہیے, اس سب پہ آج بات کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کی بات کی, ایک اسٹوڈنٹ کیا سوچتا ہے, اس کی روٹین کیا ہے, لیکن ظاہر ہے ٹیچرس کے اینڈ سے بھی ہمیں بڑا کچھ ریکوائرڈ ہوتا ہے. ان کی ٹریننگس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ٹیچر کس طرح سے کس ڈائریکشن میں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. آج ہمارے بہت ہی خاص مہمان صوبے پاکستان کے سیٹ پہ موجود ہیں. رفاع یونیورسٹی کے چانسلر ہیں حسن محمد خان صاحب, انتظامی تعلیمی نظام میں جدت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, ملک میں اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں دن رات. ان کی ایفرٹس پہ بات کریں گے اور ٹیچرز کے لیے ٹریننگ پہ بھی بات کریں گے. ویلکم ٹو دی شو سر, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ, ایبسلیوٹلی فائن. آپ کی آواز بڑی اچھی ہے. بہت شکریہ. بڑی اچھی آواز جی, بیس بھی بڑی زبردست. سر تھوڑا سا بتائیں گے اس وقت چیلنج کیا ہے ہمارے تعلیمی نظام کو, بالخصوص ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو؟ جی, ایک تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. اوکے. اسکول اور کالج کی لیول تک آپ تعلیم دیتے ہیں, یو ڈسیمنیٹ نالج, علم کی تقسیم کرتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, بچوں تک دیتے ہیں. اب یونیورسٹیز میں نہ صرف آپ نے علم بچوں تک پہنچانا ہے, بلکہ نیو نالج کو کریٹ بھی کرنا ہے. سو دیٹ از اے ڈیفائننگ ڈفرنس. یونیورسٹیز میں ناٹ اونلی ڈو یو ڈسیمنیٹ نالج, بٹ یو ہیو ٹو کریٹ نیو نالج ایز ویل. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونیورسٹی میں آپ کو تحقیق کے اوپر, جدت کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میرے نزدیک پاکستان میں ہمارے جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ڈی اے آئیز ہیں, ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوشنس ہیں, اس میں بہت لیزر لائک فوکس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نیو نالج کریٹ کریں, انوویشن کی طرف. انوویشن کریٹ, انوویشن تبھی آئے گی جب آپ تحقیق کریں گے. اور یہ صرف اس کا امپیکٹ علمی دنیا پہ نہیں ہے, اس کا آپ کی اکنامکس کے اوپر, آپ کے معاشرے کے اوپر, آپ کی معیشت کے اوپر, آپ کی سوسائٹی کے اوپر اس کا بہت امپیکٹ ہے. سوشل میڈیا, ماشاء اللہ یو آر ینگسٹرز, مجھ سے زیادہ آپ اس سے وابستگی رکھتے ہوں گے, اینڈ یو آر اویئر آف ہاؤ سوشل میڈیا سے امپیکٹ. گوگل کہاں سے آیا؟ دیکھیں, ایک نالج بیسڈ جدت تھی, انوویشن تھی, رائٹ. آپ فیس بک کو لے لیں, آپ ڈفرینٹ قسم کی جو اپلیکیشنز ہیں, ہاسپٹل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹمز ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں, اگر آپ میڈیکل کے شعبے کو دیکھ لیتے ہیں, اس میں جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہوئے ہیں, جس سے تشخیص بھی اور اس کے بعد علاج بھی اور اس کے بعد ریکوری بھی, اس پہ دنیا بدل کر رکھ گئی ہے. سو یہ تمام چیزیں ممکن نہیں ہیں جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے. پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہماری ہائر ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ تحقیق کے اوپر بہت فوکس کریں, اور الٹیمیٹلی ہماری فیکلٹی, ہمارے پروفیسرز, ہماری انسانیہ, ایز اے چانسلر مائی سیلف, میرا خیال ہے کہ میری ایویلویشن اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی رفاع یونیورسٹی کے کتنے کیمپس کھل گئے ہیں یا اس میں کتنے اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں, ریسرچ کتنی ہو رہی ہے, ریسرچ کا امپیکٹ کیا ہے.
اور سر آپ اتنا خوبصورت بولتے ہیں کہ آپ کو انٹرپٹ کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا. بیچ میں میرے ذہن میں سوال آتے آئی تھاٹ کیونکہ سر یہ اینکر بھی رہے نا, روشن پاکستان ہوسٹ کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے صدی کی بات ہے یہ. لیکن سر بہت خوبصورت اندازے میں, نو ڈاؤٹ. اچھا سر, انوویشن کی اور ریسرچ کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اگر گزشتہ 4-5 سالوں میں ہم دیکھیں تو ہم نے ریسرچ میں کافی امپروومنٹ لائی ہے, کیونکہ کووڈ کے بعد سے ظاہر ہے ہمیں وینٹیلیٹرز مزید بنانے کی ضرورت تھی, ہمارے اسٹوڈنٹس نے اس پہ بڑا کام کیا. پھر ہم جب دیکھتے ہیں کووڈ ویکسین کی بات ہوئی, بہت سارا ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں پاکستان میں بنانے کی ضرورت تھی, کیونکہ ہر چیز ہم امپورٹ نہیں کر سکتے تھے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک ٹیم آئی تھی اسلامک یونیورسٹی سے, انہوں نے ایک بڑی اچھی مشین بنائی جو پلاسٹک کو ریسائیکل کر سکتی ہے. تو ہم کچھ نہ کچھ کام تو کر رہے ہیں, اس کو کتنا ایکسپینڈ کریں؟ کیا ہر یونیورسٹی میں ریسرچ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, وہ کس لیول کا ہونا چاہیے, اور انوویشن مزید کیسے لائیں؟ جی میرے خیال میں اس میں 2-3 کم از کم آپ کو انٹرونشنز ہمیں کرنی پڑیں گی پاکستان میں تمام یونیورسٹیز میں. اس میں سب سے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فنڈنگ اویلیبل ہونی چاہیے تاکہ آپ ریسرچ کر سکیں. ابھی ہمارے ایک پروفیسر ہیں, کل ہی وہ اپنے ریسرچ میں یہ پریزنٹ کر رہے تھے. الحمدللہ دنیا میں پہلی دفعہ وہ ریسرچ اس وقت رفاہ میں ہمارا جو کالج آف ریہیبلیٹیشن سائنسز ہے اس پہ وہ کر رہے ہیں. سو جو ایلڈرلی پیشنٹس ہیں جن کو ڈیمینشیا ہو جاتا ہے تو اس پہ ڈفرینٹ انٹرونشنز کر کے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمینشیا کا آن سیٹ اس کو ڈیلے کیا جائے اور ان کی کوالٹی آف لائف مینٹین کی جائے. ڈیمینشیا سے بے شمار ملینز آف لوگ انفارچونیٹلی سفر کرتے ہیں, جب اسپیشلی جو ایلڈرلی ہیں, تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہیلتھ کیئر پہ ہوگا. ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے لیکن آئی بلیو ان کی جو ریسرچ گرانٹ ان کو ملی تھی دیٹس اباؤٹ 22 ملین, 2.25 کروڑ, اور اس پہ کوئی 6-8 مہینے لگیں گے کم از کم, ان کو شاید زیادہ لگے گا. سو ریسرچ کے ریزلٹس آپ کو دیر سے آتے ہیں, صبر کی بھی ضرورت ہے اور فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے. یہ تو ایک انٹرونشن ہوئی. سیکنڈلی میرا یہ خیال ہے, جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا, کہ ہائر ایجوکیشن کا جو پورا نظام ہے اس کو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فار ایگزامپل ابھی بھی کچھ کرائٹیریاز ہیں کہ اگر آپ اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ پروفیسر آپ نے پروموٹ ہونا ہے تو آپ XYZ نمبر آف ریسرچ پیپرز آپ کے پبلش ہونے چاہیے, لیکن وہ بہت بیر منیمم ہے, وہ ناکافی ہیں. 5 سال میں 5 پیپر, سال میں ایک, اور یہ پورا کمپریہنسو آئی تھنک کرائٹیریا بھی نہیں ہے. سو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ یونیورسٹیز میں انتظامیہ بھی اور فیکلٹی بھی, ان کی پرفارمنس ایویلویشن جو ہونی چاہیے وہ فوکس ہونی چاہیے ریسرچ. تیسرا جو ایسپیکٹ ہے, if I may use a little bit of a crude example, مجھے معافی چاہوں گا, دیکھیے پاکستان کو یا ہمیں اس بات سے کیا فائدہ اگر آپ ریسرچ کریں گے کہ چاند پر طہارت کے کیا مسائل ہیں. ایک مے بی اٹس اے گڈ انٹلیکچوئل کوشچن, لیکن اس کا امپیکٹ ادھر دنیا میں یا پاکستان میں یا ہماری زندگیوں پہ کیا ہے؟ چاند پہ ہم نے جانا نہیں. سو ہمیں یہ فوکس کرنا پڑے گا کہ ہماری ریسرچ جو ہے وہ انڈسٹری لیڈ ہو, وہ پاکستان کے معاشرے پہ اگر سوشل جو ہمارے ایشوز ہیں ان کے حل کی طرف ہو. ایبسلیوٹلی, اور آپ کی اکانومی کو بہتر کرے. فار ایگزامپل اگر ہماری فارماسیوٹیکل فیکلٹی ہے تو اس کو کنیکٹ ہونا چاہیے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ, تاکہ ریسرچ کر کے وہ انوویشن لے کر آئیں, تاکہ ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہو, وہ پروڈکٹیو بھی ہو, وہ کریٹو بھی ہو. یہ بہت اہم ہے سر کہ ذرا ایشو کی آئیڈینٹیفیکیشن ان یور سوسائٹی اور پھر اس کے سولوشن کی طرف بڑھنا. ایسے میں سر ہم دیکھتے ہیں کچھ یونیورسٹیز میں اب ہمیں انکیوبیشن سینٹرز دکھائی دیتے ہیں جس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ان کو اسپیس دی جاتی ہے, ان کو ایک کنڈیسیو انوائرمنٹ دیا جاتا ہے, وہ پھر وہاں پہ ایشوز پہ بات کرتے ہیں, بہت سے ایشوز پر ڈسکشن کے بعد پھر ایک ایشو کا سولوشن کی طرف جاتے ہیں. کتنا ضروری ہے سر یہ انکیوبیشن سینٹرز کا ہونا؟ آئی تھنک یہ بہت بریلینٹ آپ کا کامنٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اف مائی میموری سروز می رائٹ 2018 تک پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس تھیں وہ $500 ملین تھیں پر اینم, اور یہ 21-22 کا جو فائنینشیل ایئر جون 30 میں بھی ختم ہوا تو الحمدللہ وی ہیڈ ریچ سم تھنگ لائک $3 بلین. ٹوٹل ایکسپورٹس آپ کی ہیں تقریباً $30 بلین آپ کے علم میں ہے. سو
10% आप IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट को पहुंच गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, उन्होंने इनकरेज किया IT बिजनेस को, टैक्स ब्रेक्स दी और इंसेंटिव्स दिए। फिर आप ये देखें कि माशाल्लाह, एंड आई गेट सो इम्प्रेस्ड बाय आवर यूथ। हमारी पाकिस्तान में हमारी उम्मीदों का महवर मेरी उम्र के बूढ़े लोग नहीं है, इट्स एक्चुअली आप भी young हैं। सर, आप बहुत young लगते हैं। माशाल्लाह, इट्स अ यंग पीपल। मैं बिल्कुल हैरान होता हूँ एंड आई गेट सो इंस्पायर्ड बाय आवर यूथ कि मेरे ख्याल में अभी पिछले कपल ऑफ मंथ्स में, फ्यू मंथ्स में ही हम कोई $300 मिलियन की स्टार्टअप की फंडिंग हमारी डिफरेंट स्टार्टअप्स ने हासिल की हैं। और ये इंटरनेशनल प्राइवेट इक्विटी कंपनीज जो स्टार्टअप बिजनेस में, न्यू बिजनेस में, जिनका आइडिया बहुत नादिर हो और वो लोग समझते हैं कि भाई ये ये इसकी बड़ी तरवीज होगी, बड़ा ग्रो करेगा, बड़े पैसे मिलेंगे, पीपल इन्वेस्ट। अभी रिसेंटली आई हैड गॉन टू अ कॉन्फ्रेंस इन स्वीडन, तो इंडस्ट्रियल एकेडेमिया लिंकेज पे थे, हमारे कुछ डीन्स भी गए, तो वहां पर उन्होंने फैकल्टी को भी बुलाया हुआ था, डीन्स को भी बुलाया हुआ था, बट एट द सेम टाइम यूरोप के बिगेस्ट जो वहां पे सीईओस थे और कंपनीज के जो हेड्स थे वहां पे बैठे हुए थे। उनकी यूरोपियन एक बिगेस्ट ट्रकिंग कंपनी है, उसका सीईओ बैठा हुआ था। प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, आई थिंक $2 billion to $3 billion उनके पास फंड था जो आइडियाज पे इन्वेस्ट करते हैं। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने की जरूरत है, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रिफॉर्म में वील डेवलप दोस जहां पे हम इंडस्ट्री को और एकेडेमिया को साथ बिठाएं। ये बहुत अहम है। अच्छा सर, जो पहले बात हो रही थी, मैं दोबारा वहीं पे एक सवाल मेरे जहन में अटका हुआ है कि हमने बारहा जिक्र किया HEC के बारे में ना। हमारे तमाम इदारे ऑलमोस्ट जब भी हमें कहीं पे भी फंडिंग रिक्वायर्ड होती है, तालीमी निज़ाम के हवाले से या बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, तो हम HEC की तरफ देखते हैं। अब एक मुख्तस बजट होता है हर साल जो कि HEC को एलोकेट होता है और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। बट अभी क्योंकि हमारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा सैलाब से मुतासिर है, अब HEC को प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है ना। अब वो इलाके जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, वहाँ पे बच्चों को तालीम देनी है, वहाँ पे दोबारा नए सिरे से यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, वहाँ पे स्पेंडिंग ज़्यादा होगी। अब हम रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं? देखिए, पहली बात तो आपको मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि रिसर्च और हायर एजुकेशन में जो आपकी स्पेंडिंग है उसको एक्सपेंस के तौर पे नहीं देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्वेस्टमेंट है। यस, अगर फाइनेंस किसी ने पढ़ रखा हो तो इट इज नॉट इट्स अ बैलेंस शीट आइटम, ये आपका एसेट, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न देगी। नो डाउट सर, लेकिन हम उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट है ना, लेट्स सपोज कि अगर अभी करना है, अभी तो पैसे चाहिए, ऑल्दो इट्स इन्वेस्टमेंट, ये इन लॉन्ग टर्म हमें पे बैक करेगा, बट अभी कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में लास्ट टाइम आई चेक्ड, मुझे बिल्कुल आज के फिगर्स तो मेरे सामने नहीं है, तकरीबन $650 बिलियन रुपीस, 650 अरब के करीब हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, मैं ऑर्गेनाइजेशंस का नाम नहीं लेता, अच्छी बात नहीं है, वो लॉस क्रिएट कर रही हैं। 650 अरब आप वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हायर एजुकेशन का बजट जो पाकिस्तान की पूरी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज और कुछ प्राइवेट सेक्टर रिसर्च ग्रांट्स के हवाले से तकसीम होता है, जिसमें अबाउट 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं जो आपका मुस्तकबिल है, उनका टोटल बजट आपका 100 बिलियन से कम है। अब आप अगर एक बर्बाद कर रहे हैं पैसों को, उसको आप और ये मेरा ख्याल है कि बहुत क्विकली ठीक किया जा सकता है। आपके सामने है कि जो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है इस वक्त, मेरा ख्याल है कि समथिंग लाइक ओवर टचिंग 2 ट्रिलियन रुपीस, 2 खरब रुपए, राइट, 200 अरब रुपए जो है इसके अबाउट जो आपका फंड है, वो हम ये एनर्जी लॉसेस और एनर्जी सेक्टर का जो आपका ये जो सर्कुलर डेट है, इस पे हम स्पेंड करें। मिसमैनेजमेंट है। अब आपको अल्लाह पाक ने रिसोर्सेज दिए हैं, अच्छा अगर आप उसको मैनेज नहीं करते और फिर कहते हैं कि जी हम अपने बच्चों पे, अगर आप यूथ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में एवरी ईयर ऑन एवरेज 36 मिलियन क्यूसेक ऑफ वाटर हम वेस्ट करते हैं, 36 मिलियन क्यूसेक। वर्ल्ड बैंक ने 1 मिलियन क्यूसेक को वैल्यू किया है $1 बिलियन।
कितना हम ज़ाया कर रहे हैं। $36 बिलियन का पानी अल्लाह पाक ने आपको दिया है, आप उसको वेस्ट कर देते बिल्कुल हैं, ठीक। फिर आप $1 बिलियन के लिए IMF के आप आगे उसकी तरफ निगाह करते हैं। कितना टफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। इस पर हमने पहले भी कई दफ़ा इस तरह भी बात की कि हम जब देखते हैं कि ऐसी फसलें जहाँ पे पानी ज़ाया होता है, फिर हम कहते हैं कि वो जो हम क्रॉप्स हासिल कर रहे हैं उसके नतीजे में जो पानी ज़ाया कर रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें डिस्कस भी करेंगे, कुछ और सवाल भी हैं, लेकिन ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम तालीमी निज़ाम पर बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, और रिफ़ाई यूनिवर्सिटी के चांसलर हसन मोहम्मद खान साहब साथ मौजूद हैं। कुछ इश्यूज़ जिन पर हमने बात की, कुछ और सवाल भी हैं, उनके साथ हम ज़रूर करेंगे। सर, एक बात और भी जानना चाहेंगे आपसे। हमने आपके सेगमेंट से पहले मनाहिल साथ मौजूद थी, बड़ी अच्छी बच्ची, बड़े काबिल बच्ची, जिस तरह के उसने मार्क्स लिए। हम अब देखते हैं सर, बच्चे मार्क्स बहुत अच्छे ले रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो रही है, या उनसे हो रही है, या उनकी कैरियर सिलेक्शन में हो रही है, या डिग्रीज़ में हो रही है। क्योंकि जब वो डिग्री हासिल कर लेते हैं उसके बाद वो ब्लैंक होते हैं कि अब हमने क्या करना है। जॉब मार्केट डिफरेंट है, हमने कुछ और पढ़ लिया है, ये जो गैप है, इस गैप को ब्रिज कैसे किया जा सकता है या किया जा रहा है? जी, अब आई थिंक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सपीरियंशियल बेस लर्निंग करें। एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग का मतलब ये है कि जिस भी शोबे में स्टूडेंट पढ़ रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, मीडिया स्कूल है, मेडिसिन है, उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो बहुत इंडस्ट्री और मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए, जो भी उनका सेक्टर है उस। ठीक। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि रिफाई यूनिवर्सिटी में हम अपना रिफाई इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड culinary आर्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि दुनिया के बेस्ट culinary आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट के स्कूल्स को विजिट करें। ठीक। उसके लिए हम स्विट्जरलैंड गए और वहाँ की जो टॉप स्कूल्स थे, जो वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 1, नंबर 4, नंबर 6 को हमने विजिट किया। अच्छा, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। उनका जो बैचलर्स का प्रोग्राम था होटल मैनेजमेंट का अक्रॉस ऑल दी स्कूल्स, उसमें स्टूडेंट 6 मंथ्स क्लासरूम में पढ़ते हैं, जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं और जो नॉलेज बेस्ड है। हर सब्जेक्ट का एक फॉर्मल नॉलेज कंटेंट तो होता है, करिकुलम इस्लाहात होती हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज होती हैं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आपको आने चाहिए। सो 6 माह एक सेमेस्टर वो कैंपस पे होते हैं, एक सेमेस्टर वो इंडस्ट्री में होटल्स में काम करते हैं। ओके। सो जिसने होटल मैनेजर बनना है वहाँ, बल्कि BHL उनका वर्ल्ड नंबर 6 यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 में आती है। उनके MD हमें लंच करा रहे थे, तो एक वेरी स्मार्ट यंग लुकिंग लैड, यंगस्टर, उसने आके हमारे लिए बड़ा खूबसूरत टेबल रखा, वो सारी छुरी कांटे रखे, मेज़ को सजाया, और फिर उन्होंने आके हमसे वो मेन्यू पूछा, और फिर पूरी सर्विस उसी लड़के ने की, टाई, प्रिम, प्रॉपर, वेरी स्माइलिंग, वेरी कर्टियस। तो आफ्टर वी वर डन विद द लंच, तो उस MD ने हमसे पूछा कि आपको पता है ये कौन था? वेटर। कहते नहीं, ही इज अ बैचलर्स ऑफ culinary आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। ओके। तो उसको ट्रेन करते हैं, और इसमें कोई आर नहीं है। देखिए, अगर आपने कल को एक होटल मैनेज करना है, तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपके जो गेस्ट हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनसे आपने अर्न करना है, उनको आपको खुश कैसे रखना है, उनको आपको सर्विस कैसे देनी है, सर्विस क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, आप मैनेज कैसे करेंगे? तो हम लोग तो हाथ से काम करने से जरा आप समझते हैं। सो एवरीथिंग हैज टू बी वेरी प्रैक्टिकल। मैं अमेरिका में पढ़ने गया, तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, इनका जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम था, इसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज पूरा 1 साल, उसको वो कॉप कहते थे, कोऑपरेटिव, 1 साल स्टूडेंट्स हैड टू वर्क इन द इंडस्ट्री, और उनको जॉब मिलती थी। बड़े लड़के होते थे, वो गाड़ियां वाड़ियां लेते थे, एंजॉय करते थे, बट उसका फायदा ये होता था कि उनकी जो इनसाइट, वो प्रैक्टिकल इंजीनियर्स बनते थे, और 99% स्टूडेंट्स को बाय द टाइम दे ग्रेजुएट उन्हीं कंपनीज में उनको जॉब्स मिल जाती थी। तो सर, ये इतनी खूबसूरत एग्जांपल्स तो हैं, लेकिन हम इससे रेप्लिकेट कर रहे हैं अपने पास? पाकिस्तान में नहीं, बिकॉज पाकिस्तान में आई डोंट नो, पब्लिकली मुझे कहना चाहिए, हमारी फिक्सेशन है ना कि जी बैचलर्स का प्रोग्राम्स 130 क्रेडिट आवर्स क्लासरूम में पढ़ाने हैं,
اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کی ریگولیٹری کمپنی جو آرگنائزیشن ہے وہ آپ کو ڈی ایکریڈٹ کر دے گی. اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ سنک کرنا ہے, لیکن اس کے لیے پالیسی چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا آپ خود ہی مجھے بتائیے, آپ کا ماشاء اللہ یو آر ان میڈیا, یو آر اینکر پرسن ڈوئنگ اے گریٹ پروگرام. سو اگر ایک اسٹوڈنٹ بیچلرز آف میڈیا اسٹڈیز یا میس کمیونیکیشن کر رہا ہے, اس کو ساری تھیوریز بھی آ گئی ہیں, اس نے سب کچھ یاد بھی کر لیا, موٹی موٹی کتابیں اور سارے لیکچرز بھی, بٹ وہ کبھی اسٹوڈیو میں نہیں گیا. He or she doesn't know کہ کیمرہ کیا ہے, اس کا اینگل کیا ہے. I'm not a media person, تو مجھے ٹیکنیکل باتوں کا نہیں اتنا آئیڈیا, بٹ آڈیو انجینئرنگ کیا چیز ہوتی ہے, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. سو اگر وہ آپ کا کریکولم پریکٹیکل بیس نہیں ہے, چاہے وہ آپ لیب میں کرائیں یا انڈسٹری میں انٹرنشپ کر کے کرائیں, تو آپ بچے کی کمپیٹنسی تو پھر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک وہ سیکھے گا نہیں اسٹوڈیو میں. اب تو بڑا اچھا سر یہ بھی ہو رہا ہے کہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈیوز بن رہے ہیں اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. اب وقت تھوڑا سا مختصر ایک چیز اور جاننا چاہیں گے کہ میڈیسن کے شعبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ذرا پہلے مناہل کی میں ایگزامپل بار بار اس لیے بھی دے رہا ہوں, اس نے بھی کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. اب آپ کی یونیورسٹی میں بھی ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بن رہے ہیں, رفا انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ کیسے کیا وہاں پہ کچھ کریکولم ڈفرینٹ ہے, انداز ڈفرینٹ ہے یا روٹین ہے؟ جی, ہم نے بہت پہلے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں میڈیکل کا جو کریکولم ہے وہ چینج ہو کر اور اس کی ڈیلیوری وہ ماڈولر اور پرابلم بیس کریکولم ہو گیا. آئی ایم ویری لکی کہ جو دنیا کے فرسٹ کیرولنسکا ایوارڈ ونر ہیں میڈیکل ایجوکیشن میں, پروفیسر ران ہارڈن, وہ میرے پرسنل مینٹر ہیں فار دا لاسٹ 15-20 ایئرس. رائٹ. سو میڈیکل ایجوکیشن میں چونکہ نوبیل پرائز ونر, نوبیل پرائز کی کیٹیگری میں میڈیکل ایجوکیشن نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ نوبیل پرائز کو ہوسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے خود یہ کیٹیگری بنائی. سو اٹ از ایکویلنٹ ٹو اے نوبیل پرائز ان میڈیکل ایجوکیشن. بالکل ٹھیک. سو ہم نے انٹرنیشنل فیکلٹی کو ہائر کیا اور اپنے پورے کریکولم کو ود آور فیکلٹی اس کو ٹرین کیا اور اس کو چینج کیا. سو اب ہمارا کریکولم از ٹوٹلی پرابلم بیسڈ. سو فرسٹ ایئر میں ہمارے فیکلٹی آف میڈیسن کے جو بچے ہیں وہ ہاسپٹلس جاتے ہیں, پہلے سال میں گروپس کی شکل میں ڈفرینٹ پرابلمس ایشو کو سالو کرتے ہیں. یس آف کورس اس میں ہم ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے, ان کے لیول کو دیکھتے ہوئے, اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچے جا کے اپینڈیسیکٹمی کریں تھیٹرز میں, اسی لیول پہ پیشنٹ سیفٹی از ویری امپورٹنٹ کنسرن, بٹ دے لرن ان کلینکل سیٹنگز, کیونکہ کل کو ہاسپٹلس میں انہوں نے کام کرنا ہے, ڈاکٹرز بننا. بالکل صحیح ہے. اور ظاہر ہے یہ صرف ایک میڈیسن کی بات نہیں, ہم ہر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے. جس طرح میڈیسن کے علاوہ ہم نے میڈیا کی بات کی تو اسٹوڈیوز میں جانا سیکھنا بڑا اہم ہے. سر تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے. اور جو ہمارے تعلیمی نظام میں کچھ ایشوز ہیں جس کو ذرا ہمیں ایڈریس کرنا ہے, بات کریں گے تو بات بنے گی, اور اسی لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اینی ویز جی, بڑھتے ہیں آگے ایک اور موضوع کی طرف. اور جس طرح ہم نے پچھلے 2-3 دن 6 ستمبر سے 8 ستمبر ملک کے محافظوں سے بات بھی کی, ملاقات کی, ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس کس محاذ پر ہمارا دفاع وہ مضبوط کر رہے ہیں. لیکن ایک محافظ کا, ایک فوجی کا یہ جو سفر ہوتا ہے نا, وہ ریٹائرمنٹ کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا. یہ ایک ایسٹ ہوتا ہے. یعنی ہمارا جو فوجی ہے, ہمارا افسر ہے, جوان ہے, سب ایسٹ ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جیسے اور ہیرے یہ پیدا کرنے کی لگن میں لگ جاتے ہیں. اور ایسی ہی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب. آج ہم ان سے ملاقات بھی کریں گے. PhD ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ, چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر بھی ہیں, مصنف, کالم, شاعر, محقق, بین الاقوامی امور پر گہری نگاہ رکھتے ہیں. یعنی جس طرح نے پہلے کہا نا کہ ریٹائرمنٹ کے ساتھ انہوں نے نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے اب گھر بیٹھتے ہیں, ریٹائرمنٹ کی زندگی انجوائے کرتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کا شوق ہے وہ جاری رکھا. اتنے موضوعات ہیں ان سے بات کرنے کے لیے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا جو ہے نا وہ مشکل سا ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے تھوڑی سی ایفرٹ کی ہے کہ ہم دریا کو کوزے میں بند کریں. تو ڈاکٹر صاحب پہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ادب سے متعلق بات کی جائے. ان کی بہت سی خدمات ہیں, انہوں نے شاعری کی ہے بہت ساری, انہوں نے افسانے لکھے ہیں, ان کی کتابیں جو اس وقت اویلیبل ہیں بڑی اچھی اچھی کتابیں جو کہ میں پڑھ بھی چکی ہوں. سلسلے مسافت کے, جنگل جنگل, الجھے ہم, الگ راستوں کا دکھ. اس کے علاوہ بہت سارے جرنلز میں وہ ویسے بھی لکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے بلا تاخیر ہم بات کا آغاز کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آؤں اور آپ سے گفتگو کروں. سر آپ آئے, آپ ساتھ کتابیں لائیں, مجھے خوشی اس بات کی جب اس نے کہا کہ میں نے پڑھی ہوئی, میں نے فوراً کہا میں نے نہیں پڑھی ہوئی. تو یہ اچھا ہے کہ آپ کتابیں ساتھ لائے ہیں. سر کتنا عرصہ ہوا ریٹائرمنٹ کو؟ جی میں 2018 میں ریٹائر ہوا تھا, مئی 2018. اور ریٹائرمنٹ کے بعد سے میں جس ادارے میں بھی سرو کر رہا ہوں, یہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد, یہ بیسیکلی ایک تحقیق کا ادارہ ہے
اور ہم جو ہے وہ اسٹریٹجک ایشوز پہ تحقیق کرتے ہیں اوکے اور ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں. رائٹ. اسٹریٹجک ایشوز سے مراد میری وہ ہے وہ تمام امپورٹنٹ مسائل جو پاکستان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم تحقیق کرتے ہیں. اور نئی نسل کو کتاب کی طرف راغب بھی کرنے کی کوشش ہے یہ جی بہت مشکل کام ہے یہ آج کل نئی نسل کو کتاب کہ فون ہٹا کے اس طرف لے کر آنا. اصل میں یہ ایک تاثر جو غلط دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کا شاید عمر ختم ہو گئی ہے یا کتاب کا دور ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے, میرے خیال میں کتاب کا دور رہے گا. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی چیز سوشل میڈیا پہ جاتی ہے تو سوشل میڈیا سے پہلے اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے لکھنا ہوگا. یس, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز لکھے بغیر ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ تو نہیں آئے گی نا, ڈائریکٹ پی ڈی ایف فارمیٹ پہ تو نہیں چلی جائے گی. آپ سوشل میڈیا پہ بھی کریں گے تو آپ لکھیں گے اس کو, وہ ایک ٹول ضرور ہے جی اس کی ریچ کے لیے. جی میرے خیال میں اور ہماری بدقسمتی کہوں گا کہ ہم کتاب سے بہت دور ہو گئے اور کتاب سے دوری کی وجہ سے ہی ہمارے کافی سارے مسائل ہیں جو کہ تو ابھی بھی آپ دیکھیے یورپین کنٹریز میں آپ جائیں, باہر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ابھی بھی کتاب سے جڑے ہوتے ہیں. اور ابھی بھی آپ ٹرین پہ بس سیل فون کا بھی رواج ہو گیا, لیکن پھر بھی لوگ کتاب سے جڑے ہوئے ہیں. ابھی تک ان کی لائبریریز میں بہت ہجوم ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں لائبریریز وزٹ کرتے ہیں, لائبریری سے کتابیں ایشو کرواتے ہیں. تو وہ ایک کلچر کو میرے خیال میں فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور سر آپ نے پوئٹری کا انتخاب کیوں کیا؟ افسانے یہ وہ چیزیں جو کہ مشکل لگتی ہے نا آج کل کی نسل کو, لوگ بڑا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں پڑھنے میں. جی مختلف اصناف ہیں جس میں آپ لکھتے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خصوصی کرم ہے کہ میں نے کوشش کی, یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کچھ بہت کام کر لیا, لیکن یہ ہے کہ چونکہ کوئی بھی آپ کام کریں گے اس میں آپ کو ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. تو شاید میں چونکہ میرا پروفیشن اور تھا, میں اور طرح ایک کام کر رہا تھا, تو یہ پیشن کے طور پہ میں ان چیزوں کر رہا تھا. لیکن بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے اندر لکھنے کی ارج ہونی چاہیے کہ آپ لکھیں. لائک میرے ماموں تھے جو پٹھواری زبان کے بہت مشہور شاعر تھے, تو سب سے پہلی انسپریشن تو ہمارے لیے وہ تھے جب ہم جوان ہو رہے تھے, گاؤں میں بچے تھے. تو لیکن چونکہ پٹھواری زبان میں لکھتے تھے, میں نے پٹھواری زبان میں تو نہیں لکھا, لیکن ہی واز این انسپریشن فار آل آف اس. ہم ان کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا ہمارا رجحان ہوا, اور نہیں تو پڑھنے کی طرف کم سے کم رجحان ہوا ہمارا. تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس شاعری کی وجہ سے, کالم نگاری کی وجہ سے, افسانوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو میں لکھتا ہوں, کالم لکھتا ہوں یا شاعری کچھ نظم ہوتی ہے یا غزل ہوتی ہے, تو وہ جب سوشل میڈیا پہ جاتی ہے تو آئی فیل اٹ سم تھنگ از کمیونیکیٹڈ. کیونکہ جب اس کا فیڈ بیک آتا ہے تو بجائے کہ میں اتنے سارے لوگوں کو پرسنلی کمیونیکیٹ کروں, تو ایک میڈیم ہے جس سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آف کورس میرا خیال ہے کہ یہ بامقصد بھی ہوتا ہے, جیسا بھی کالم نگاری میں بہت بامقصد کام بھی ہو رہا ہے, افسانوں میں بڑا بامقصد کام ہو رہا ہے. تو یہ کوئی بھی میڈیم ہے جو آپ کو اچھا لگے یا جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید تھوڑی سی ریاضت کریں اور پختہ ہو جائیں, تو اس کو آپ اپنائیں اور کمیونیکیٹ کریں. اور سر آپ کے وہ جو ایک لسٹ ہوتی ہے نا جو بک شروع ہونے سے پہلے, جس میں ایک اوور ویو ہوتا ہے, اس میں میں نے ایک لفظ دیکھا جو میں نے سوچا کہ میں اس پہ اسپیسیفکلی بات کروں گی. ایک رائٹنگ کو آپ نے بیٹی کا نام دیا. جی بیٹی کے نام سے لکھنے کا آپ نے کیوں سوچا؟ نہیں دیکھیے, رائٹنگز میں بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مسائل کی شاعری بھی کرنی چاہیے آپ کو, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو رائٹر جو ہوتا ہے اس کو وہ لکھتا وہی ہے جو اپنے ارد گرد وہ دیکھتا ہے. لائک آپ ماحول دیکھتے ہیں, آپ دکھ دیکھتے ہیں. لائک آپ بہت سارے لوگ مجھے شکوہ تو نہیں کرتے, مجھے تاثر دیتے ہیں کہ جیسے میں بہت دکھی لکھتا ہوں, اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں میں بہت دکھی ہوں. ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے, میں بلیسڈ پرسن, اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بہت بڑا فضل و کرم ہے. لیکن میرے خیال میں آپ اپنے ارد گرد کے دکھ کو محسوس کریں اور اس کو لکھیں تو یہ بھی بڑی ایک اچھائی ہے آپ کے اس میں. تو بیٹی چونکہ بہت ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے, تو میں نے بیٹی کے اوپر متعدد بار لکھا, اور انسٹنٹینیس ہوتا ہے بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک نظم بھی سناؤں گا جو میں نے بیٹی کے ساتھ مکالمہ ہے اس کے اوپر لکھی. تو ماں کے اوپر لکھا جاتا ہے, بلکہ میری جو شروع کی تحریریں ہیں وہ زیادہ ماں کے اوپر تھیں. تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ جو ماں پہ کوئی کچھ بھی لکھیں گے آپ تو اچھا ہوگا. تو اس لیے آپ جو ہے نا سکہ بند شاعر ادیب ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ کا افسانہ ایک ماں پہ ہو اور کچھ شاعری آپ کے ماں پہ ہو. تو رشتے بڑے امپورٹنٹ
ظاہر ہے آپ کی شخصیت کو شیپ کرنے میں یہ رشتے بڑا اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک بات پہ اتنا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے پوچھا سر آپ پی ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں, آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہے مارننگ شو کر رہی ہوں, تو سر نے کہا میری امی دیکھتی ہے ٹی وی تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں, ایسے نہیں دیکھتا. تو بیٹی سے مکالمہ وہ جو نظم ہے میں چاہوں گا ضرور سنائیں. جی میں آپ کو سناؤں گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ لائک میں ایک چھوٹا سا واقعہ مختصر, جی جی میری ایک شعر ہے جو میں نے بیٹی کے لیے لکھا. ہوا یوں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, رات کو 11 بج گئے تو بیٹی کا فون آیا مجھے, تو مجھے کہتی ہیں بابا آپ نے کھانا کھا لیا ہے. اب رات کو 11 بجے تو میں نے کہا ہاں بیٹا کھا لیا, ظاہر ابھی 11 بج گئے, میں جہاں پہ بھی ہوں ہم نے کھانا کھا لیا. تو اٹ واز سچ اے, اس کی کمانڈ تھی وائس میں بیٹی کی کہ مجھے اس وقت ایک شعر ہوا. تو شعر یہ ہے کہ صحراؤں میں چھاؤں جیسی ہوتی ہیں, صحراؤں میں چھاؤں جیسی ہوتی ہیں, بیٹیاں بھی ماؤں جیسی ہوتی ہیں. واہ واہ. تو یہ ایک انسٹنٹینیس شعر ہوا اس وقت. اور میں چونکہ آپ نے ادبی سیگمنٹ رکھا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کو سر باتیں تو ہم آپ سے بہت ساری کر سکتے تھے, لیکن ہم نے سوچا کہ 1 بائی 1 ان ٹاپکس کی طرف چلا جائے. ساری باتیں ایک دن میں کیسے کریں گے؟ ہاں اچھا یہ جو ایک سیکنڈ میں ذرا, چونکہ میڈیم وہی استعمال کر رہا ہوں میں بھی جو سارے لوگ کر رہے ہیں, اس کے بغیر اب کچھ نہیں ہوتا سر, ظاہر ہے چیزیں سیو بھی اس پہ ہو رہی ہیں, تو سمٹائمز لکھتے بھی. یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ جو رشتوں کی, جیسے ہم نے بات کی پہلے کہ آپ رشتوں کے اوپر بڑی شاعری ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے جو بھی ادب میں نام جنہوں نے بڑے بڑے نام ہیں ان کی رشتوں کے اوپر شاعری کو پڑھا, لوگوں نے پڑھا. اور قدرت اللہ شاہ کی بہت مشہور کتاب ہے ماں جی, اور اس ماں جی کتاب کا جو پہلا افسانہ ہے وہ بھی ماں جی ہے, ماں کے اوپر ہے. اٹس اے ونڈرفل پیس آف رائٹنگ بائی. یہ ہمارا ایک المیہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن میرے خیال میں یہ نئی نسل اور پرانی نسل کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اس کو بہت اس کا تناظر ہے اس پہ بات کرنے کا. اور ایک ڈبیٹ ہے جو نئی نسل اور پرانی نسل میں چلتی ہے. فار ایگزامپل میں گاؤں میں پلا بڑا, تو میری جو ایفیلیشن ہے, جو میرا ایک رجحان ہے وہ گاؤں کی طرف زیادہ ہے, جبکہ بچے ہمارے وہاں نہیں پڑھے, ظاہر ہم نے گاؤں چھوڑ دیا, پھر ہم اپنی زندگی گزاری. تو بچوں کا اب فار ایگزامپل میرا جو گاؤں سے محبت کی وجہ ہے وہ بچوں کی نہیں ہو سکتی وجہ, کیونکہ میں وہاں رہا, میں ریلیٹ کرتا ہوں, بچپن گزرا. تو اکثر مجھ سے میری بیٹی کہتی ہے کہ بابا وائی آر یو ان لو ود یور گاؤں, کیا وجہ ہے اس کی. تو یہ بیٹی سے مکالمہ ایک نظم ہے جو میں پیش کرتا ہوں. تو اس میں پہلے بیٹی اپنا لاجک دے گی, پھر میں اپنا لاجک. ٹھیک ہے. بیٹی سے مکالمہ. بابا مجھے ایک بات بتائیے, گاؤں کے گھر میں ایسا کیا ہے, اس پرانے گھر میں آخر کیا ہے, جہاں کلیاں پھول کیارے سارے مرجھائے سے رہتے ہیں. شیشم دیکھیں بال بکھیرے دیواروں سے الجھ رہی ہے. گھر کے پکے سین میں یوں ہی بے ہنگم سی گھاس اگی ہے. شام ڈلے تو سناٹے سائیں سائیں کرتے ہیں. تاک میں رکھا دیپ بجھا ہے, روح میں اتری ویرانی ہے. صحرا جیسی خاموشی ہے اور منڈیریں تنہا تنہا. زرد خزاں میں دیکھیں بابا کیسی اجڑی لگتی ہیں. بولیے بابا گاؤں کے گھر میں آخر کیا ہے. تو میں کہتا ہوں بیٹا گاؤں کے گھر میں کیا کیا کچھ ہے. سہ اشروں کی پیار کہانی, پیار کی یا سچ کی آنچ میں گوندی ہر پل. بیٹا اپنے گاؤں کے گھر میں کیا کیا کچھ ہے. سہ اشروں کی پیار کہانی, سچ کی آنچ میں گوندی ہر پل پیار کہانی. یادوں کا بے انت جزیرہ, ایک ایک پتا ایک ایک ٹہنی. اپنے عزم ارادے سارے اس گھر میں پروان چڑھے تھے. شیشم کے سائے میں بیٹھے ہم نے سارے خواب بنے تھے. خواب انوکھی اجلت میں تھے, تعبیریں بھی جلدی میں تھیں. دیواروں سے پیار ہے مجھ کو, بے ہنگم سی گھاس سہن کی. میرے دل کو باتی ہے, بیٹا اپنے گاؤں کے گھر میں کیا ہے. سہ اشروں کی پیار کہانی. بہت خوبصورت, بہت. تو یہ ایک جنریشن کا جو گیپ ہم جس کا ذکر کرتے ہیں,
سر سوری ٹو انٹرپٹ یو، بڑی خوبصورت آپ نے نظم بیٹی سے متعلق سنائی، لیکن ایک واقعہ بھی تھا جس کا آپ نے سوشل میڈیا پہ ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ آپ ایک ملک میں گئے، وہاں پہ ایک بچی جو آپ کی بیٹی بن گئی تھی، جو آپ کو خط لکھا کرتی تھی. جی جی. اگر آپ اس کے بارے میں ہمارے ویئرز کے ساتھ شیئر جی کریں. وہی ہے کہ جب یہ ہمارے ہاں سری لنکا کا ایک واقعہ پیش آیا، بہت انفارچونیٹ واقعہ ہمارے ملک میں سیالکوٹ پیش آیا، جہاں پہ ایک سری لنکن مینیجر واز کلڈ. تو مجھے نا اس واقعے سے میں نے ریلیٹ کر کے ایک چھوٹا سا میں نے سوشل میڈیا پہ ایک اپنا خیال ڈالا. میں چائنا میں گیا ایک کانفرنس کے لیے، تو ہم 25 ملکوں سے ڈیلیگیٹس گئے ہوئے تھے. تو سری لنکا سے ایک بچی بھی آئی ہوئی تھی. تو 2 دن ہم نے اکٹھے گزارے وہاں پہ. تو جس دن کانفرنس ختم ہوئی، رات کو ڈنر تھا، ڈنر کے بعد نیکسٹ ڈے سب نے اپنے اپنے واپس ملکوں میں جانا تھا. تو وہ میں لابی میں تھا ہوٹل کی، تو وہ میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے. تو میں نے کہا جی بالکل کریں. تو اس نے مجھے اچھا اشارہ، چونکہ لوگوں میں کھڑا تھا میں، تو اس نے کہا کہ آپ تھوڑا سا، وہ مجھے چاہ رہی تھی کہ میں ہٹ جاؤں لوگوں سے. اور تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات کرنی ہوگی ان کو. تو وہ مجھے لگ کر کہتی ہے کہ کین یو اڈاپٹ می ایز ڈاٹر، کیا مجھے آپ بیٹی بنائیں گے؟ تو میرے لیے ویسے بہت پلیزنٹلی شاکنگ تھا کہ تو میں نے تھوڑی دیر سوچا. تو پھر میں نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو اس دن کے بعد سے ابھی 2 سال ہو گئے. تو وہ میری بیٹی ہے، وہ مجھے بابا کہہ کے بلاتی ہے. اور ابھی اس نے مجھے کہا کہ ہماری بیٹی جو ہے اس کی شادی ہونی ہے، تو اس پہ میں آؤں گی پاکستان. تو اس کو میں ریلیٹ یہ کر رہا تھا کہ جب اس نے مجھے کہا مجھے آپ بیٹی بنائیں، تو میں نے اسے نہیں پوچھا کہ آپ کس مذہب سے ہیں، آپ کس فرقے سے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں بیٹیوں کے رشتوں کا کوئی فرقے نہیں ہوتے، کوئی مذہب نہیں ہوتا. بہت خوبصورت. تو آج بھی وہ میری بیٹی ہے. اور ایک بہت اچھا، میں ابھی تک مجھے نہیں پتا وہ بدھ مت ہے، ہندو ہے، پوچھا ہی نہیں، کبھی بات ہی نہیں کی نا اس پہ، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم یہ جو واقعہ ہوا بہت دکھ دینے والا واقعہ تھا کہ آپ ایک شخص کو صرف اس لیے مار دیتے ہیں جان سے، اور بڑے بروٹل طریقے سے کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں بہت جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے اپنی سوسائٹی کو بہت سارے معاملات میں، جہاں پہ ہم بہت انسینسٹیو ہو جاتے ہیں، بہت غیر حساس ہو جاتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اور ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں جو نہ صرف ہمارے انڈیویجول انفرادی طور پہ ہمارے اس پہ پڑتا ہے، لیکن ایک اجتماعی امیج بھی آپ کا وہ خراب ہوتا ہے ایز اے کنٹری، ایز اے قوم. تو میرے خیال میں اس طرح چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل، ہمیں بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو ہم ادب سے متعلق شعیب بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان سے محبت پہ بھی بات کرنی چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے نوجوانوں کو جس طرح سے ہم نے کتاب کی طرف لے کر آنا ہے، پاکستان سے محبت کی طرف بھی لے کر. آج کے دور میں، آج کے اس وقت میں، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلڈز کا ماحول ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خیر حضرات تعاون کریں، لیکن ہمیں نوجوانوں کو بھی موبلائز کرنا ہے. تو ایک منٹ کا سر میں سر سے سوال کروں گا سر کہ ذرا ہم نوجوان نسل کی تربیت کی بات کرتے ہیں، کتنا اہم ہے اس وقت ان مشکل حالات میں نوجوانوں کو موبلائز کرنا؟ دیکھیں، ہم ہر جگہ جو انٹلیکچوئل ڈسکورس ہو رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا یوتھ بلج ہے ہمارے ملک میں. بالکل 60% لوگ ایسے ہیں جو 18 سے 35 سال کے درمیان میں ہیں. لیکن یہ ریئلائز کرنے کی بات ہے کہ یہ یوتھ بلج اگر آپ نے اس کو چینل نہ کیا صحیح طریقے سے اور پلاننگ کے ساتھ، تو یہ ایسٹ نہیں ہوگا، یہ لائبلٹی ہوگی. ٹرو. یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے. اور یہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سارے اداروں کی اور تمام قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس انرجی کو ہم صحیح چینلائز کریں. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں اس معاملے میں کہ ہمارے پاس یوتھ بلج ہے، ینگ لوگ ہیں، ینگ پاپولیشن زیادہ ہے، انرجی ہے. یعنی پوری بحیثیت قوم آپ بہت انرجیٹک ہیں اور ینگ ہیں، اس طرح کہا جا سکتا ہے. لیکن بہت سی کوششیں ایسی ہونی چاہیے جو میرے خیال میں تعلیم کے میدان میں، ہنر کے میدان میں، سکلز کے میدان میں، اویئرنیس کے میدان میں بچوں کو، جو نوجوان نسل آ رہی ہے ان کے لیے ایسے بڑے لیول پہ پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی ٹریننگ کر سکیں، ان کو سکھا سکیں. انٹرپرینورز کا کانسیپٹ بہت اچھا آ گیا، ہم اس کو پش کرتے ہیں، اپنے ادارے میں بھی کرتے ہیں کہ آپ کو جیو اکنامکس آپ کہتے ہیں کہ جی بڑے لیول پہ ہم جیو اکنامکس، تو کیسے جائیں گے؟ وہ یوتھ کو استعمال کر کے جا سکتے ہیں. آپ یوتھ کو دیکھیے، یہ جو یوتھ بلج ہے میرے خیال میں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کر سکیں تو آپ کو ضرورت. دوسرا ایک اور چیز آپ نے یہ بتانا ہے، دیکھیے انٹروسپیکشن از ویری امپورٹنٹ. اپنا حساب جو ہے نا، احتساب
خود احتساب بھی بہت امپورٹنٹ کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں, ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں ماضی میں. بالکل ٹھیک. تو اس کو یہ بالکل, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسے مایوسی پھیلتی ہے, میں نے کہا تھوڑی مایوسی پھیل بھی جائے تو کوئی نہیں, لیکن اپنی غلطیاں آپ ضرور کیونکہ ذرا غلطیوں کا ادراک ہوگا تو پھر ہم اس سے سیکھیں اور گے, ان غلطیوں سے سیکھ کے آپ یوتھ کے لیے اور فیوچر کے لیے اپنا کورس سیٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح سر, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے اور ہم گفتگو کر رہے تھے نہ صرف ادب سے متعلق بھی, لیکن ذرا سر سے ہمیں سیکھنا بھی ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. بڑی انہوں نے کی کہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں ماضی کی غلطیوں کو بھول جائیں, بھولنا اپنی جگہ, یعنی ان لرن اپنی جگہ, لیکن ان سے سیکھنا بھی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جمعے کے مناسبت سے آج ایک اہم موضوع, اور وہ ہے ایثار. اسلامک ہسٹری کی بات کریں گے, کیسے ہم اپنے اس ماضی سے سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ مشکل تو پڑتی آئی ہے, لیکن مشکل سے کیسے نکلتے آئے ہیں یہ سیکھنے کی بات کریں گے. اس میں مذہبی اسکالر تو ساتھ موجود ہوں گے, لیکن اس سیگمنٹ کا آغاز کریں گے نعت رسول مقبول سے, جس کی سعادت حاصل کریں گی مریم قریشی صاحبہ. تو ان کی طرف چلتے ہیں. جی مریم. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا. جزاک اللہ مریم. تھوڑا سا ہاں مائک کا تھوڑا سا ایشو ہے, ہم دوبارہ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھیں گے, تھوڑا سا ایشو ہو جائے حل. اور ظاہر ہے جب ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی, تو اس میں ظاہر ہے ہمیں یہ ضرور بات کرنی ہے کہ ایثار, اور ایثار کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو صاحب ایثار کی بات بھی کریں, جو آپ میں ہم سب بن سکتے ہیں. بالکل. اگر ایشو حل ہو گیا دوبارہ ہم مریم آپ کی طرف آ جاتے ہیں. جی پلیز, بڑی معذرت. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت
तड़प जाने वाली, वो दरबार सच मुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली, जो एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ में सब्ज़ जाली, जो एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ में सब्ज़ जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। जज़ाकल्लाह मरियम, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थी। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, हदिया पेश किया। नाज़रीन, आज जिस वक्त से हम गुज़र रहे हैं, हम डेली बेसिस पर बात करते हैं कि कितने बड़ी मुश्किल से, कितने बड़े सानहे से, कितने बड़े अलमियत से पाकिस्तान इस वक्त गुज़र रहा है। जो डैमेज पाकिस्तान का हो चुका है, ज़ाहिर है वो डैमेज हम सिर्फ कंट्रोल करने की बात ही कर सकते हैं, अनडन नहीं हो सकता। जो होना था वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम ये देखते हैं कि मुखय्यर हज़रात का ताउन भी हो रहा है, इंटरनेशनल डोनेशंस भी आ रही हैं। एट द सेम टाइम हमें मोबिलाइज़ करना है। मोबिलाइज़ अपने नौजवानों को भी करना है, बच्चों को भी करना है, बड़ों को, सबको करना है। ये मोबिलाइज़ करना बड़ा अहम है। इस पर आज हम बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी वक्त की ज़रूरत है अभी ये कि हम मोबिलाइज़ करें, चूँकि कल भी एक ख़बर ऐसे, आज हमने पहले भी जिक्र किया, एक बच्ची 1 साल की भूख से मर गई। किसके सर है सर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होने का मकाम है। और हम देखते हैं तो जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नाम लेने वाले हैं, उन्होंने हमें ईसार सिखाया है। बेशक बेशक। और ईसार और सखावत में भी फ़र्क होता है। सखावत तो है कि आप अपने आम हालात में लोगों को कुछ देते रहते हैं, सदका खैरात करते रहते हैं। ईसार का मतलब ये है कि आप अपने आप को पीछे छोड़ जाएं, भूल जाएं और दूसरों के लिए जीना सीखें। और हम ये, जैसे आपने कहा कि इस किस्म के वाक़यात हर रोज़ हो रहे हैं, इसके लिए हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। बेशक, क्योंकि सर वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये सैलाब किसी की जान भी ले सकता था। कुछ इलाकों में है, किसी और इलाके में अगर नहीं है तो वहाँ भी आ सकता था। वो मेरे साथ, सलमा किसी और के साथ भी हो सकता है। तो जो सर ने बात की बड़ी अहम है कि हम सखावत और ईसार को डिफ्रेंशिएट भी करें कि आम हालात में मदद करना है, इसका एक और इम्पैक्ट है। इन मुश्किल हालात में ईसार बहुत अहम है, बहुत अहम हो चुका है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हम इसमें देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त ईसार के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आधी रात को कहीं बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कि कहीं धमाके हो गए हों। आजकल तो धमाके होते हैं आम तौर पे, लेकिन उस वक्त आसमान फट गया हो, बिजली गिर गई हो, कोई ऐसा काम हो गया हो। तो लोग निकले, मदीना से बाहर निकल आए। सारे लोग जब मजमा इकट्ठा हो गया और वो बाहर निकल रहे थे, तो थोड़ी देर बाद पता चला कि सामने से कोई साया सा आता हुआ नज़र आ रहा है। तो उन्होंने जब गौर से देखा तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उस तरफ से वापस आ रहे थे जिस तरफ से आवाज़ आई थी। और दूर से जब लोगों को देखा, उनकी परेशानी को देखा, तो उनको फरमाया लन तुराऊ, डरने की ज़रूरत नहीं, इन्नहुल बहरु, ये समंदर की आवाज़ थी, मैं देख के आ गया हूँ, सब लोग घरों में चले जाओ। सुभान अल्लाह। यानी इंतज़ार नहीं किया, किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ आओ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और चले गए। और फिर उस घोड़े पे जिस पे सवार होके गए, उसके ऊपर कुछ बिछाया नहीं, नंगी पीठ के ऊपर सवार हुए और दौड़ा दिया उसको, और फिर वहाँ से वापस आ गए। इसी तरीके से जो मुआशरा उन्होंने कायम किया। अब बाकी काम तो हमने करना है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना काम कर गए,
باقی کام ہم نے کرنا ہے. جو معاشرہ انہوں نے تیار کیا ایک سے ایک بڑھ کر ہمیں ایثار کی مثالیں ملتی ہیں. مثلا مہاجرین جو ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اب جن کو بھائی بنایا تھا انصار لوگ جو تھے ان کی زمینیں تھیں, جائیدادیں تھیں, ان کے گھر تھے, ان کے بچے تھے, ان کے کاروبار تھے, سب کچھ تھا. تو بہت ساری مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ انصار کے لوگوں نے اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ یہ میری جائیداد ہے, یہ میرے بچے ہیں, یہ میرے گھر ہیں, اس میں سے جو تمہیں پسند آئے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. حتیٰ کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت کعب کو کہا کہ تم آ کر دیکھ لو, میرے 2 گھر ہیں, 2 بیویاں ہیں, ان سے بچے ہیں, تم جو چاہو میں ایک گھر تمہارے لیے فارغ کر دیتا ہوں. یہ ایثار ہوتا تھا. اس طریقے سے جنگ یرموک ہوئی. جنگ یرموک کے موقع پر لوگ بہت سارے شہید بھی ہوئے, کفار بھی بہت سارے قتل ہوئے, پھر بہت سارے زخمی بھی ہوئے. زخمی پڑے ہوئے تھے. ایک زخمی نے ایک دم آواز لگائی, پانی, کوئی پانی ہے کسی کے پاس؟ ایک بندہ پانی لے کے دوڑا. پانی لے کے جب دوڑا ہے تو اس کی نگاہ اٹھی زخمی کی, تو دوسری طرف سے آدمی ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے. اس نے کہا ادھر لے جاؤ. خود مر رہا ہے لیکن اس کو کہا ادھر لے جاؤ. وہاں لے کے گیا تو تیسرے آدمی کا اشارہ نظر آیا, اس نے کہا ادھر لے جاؤ. وہاں جا کے کوئی 3 بندوں کے پاس سے پانی پھر کے اسی بندے کے پاس آیا جس کے پاس پہلے آیا تھا, اور تینوں انتقال کر چکے تھے. یہ ایثار ہے, یہ سخاوت نہیں ہے. یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں پر قربان کر دے, اپنی ضروریات کو چھوڑ دے, بھول جائے. آج بھی ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو بھول جائیں کہ ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, ہم نے کاروبار کرنا ہے, ہم نے فلاں کرنا ہے, ہم نے فلاں کرنا ہے. ایک دفعہ تو چیزیں اٹھا کر ہم دے دیں اور ان کو ہم بحال کر دیں. جب وہ لوگ بحال کر دیں گے, بحال ہو جائیں گے, تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی فرمائیں گے اور آسانیاں فرما دیں. سر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, ایثار اور قربانی کا ہم ذکر کر رہے ہیں, لیکن دکھاوے کا ایک عنصر جو شامل ہو گیا ہے اس قربانی کے اندر, ایثار کے اندر, کیا وہ قربانی کی یا ایثار کی اصل روح کو قتل کر دیتا ہے؟ بالکل. جب دکھاوا آ جاتا ہے تو ایثار ہو, سخاوت ہو, نمازیں ہوں, روزے ہوں, سب ضائع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں نماز کے بارے میں ہے, حالانکہ نماز پر تو جنت کی بشارتیں ہیں نا, لیکن قرآن مجید میں بتایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. کیوں ہلاکت ہے؟ الذین ہم یراؤن, کیونکہ وہ نماز پڑھتے دکھانے کے لیے, اللہ کے لیے تو پڑھتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے اگر سخاوت ہوگی یا علم کا حاصل کرنا ہوگا یا جہاد کرنا ہوگا یا اور کوئی بھی کام کرنا ہوگا, اگر اس میں بناوٹ آ جائے گی, اگر اس میں دکھاوا آ جائے گا تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کو بار بار پڑھیں, سیرت طیبہ کو بار بار پڑھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی باندی کو ایک بات سکھائی. حضرت عائشہ صدیقہ نے روزہ رکھا ہوا تھا, ایک بندہ مانگنے والا آیا, تو جب اس نے مانگا تو حضرت عائشہ کی جو باندی تھی وہ کہتی ہیں کہ کیا کروں جی؟ انہوں نے کہا دیکھو کچھ پڑا ہے. تو بتایا جی 1 روٹی پڑی ہے اور آپ کا روزہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا اٹھا کے دے دو. تو دے دی, لیکن آ کے کہا کہ ام المومنین آپ کا روزہ ہے, آپ کیا کریں گی, کیسے روزہ افطار کریں گی؟ تو انہوں نے کہا بس دے دیا نا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ نہیں فرمایا. جب شام کا وقت ہوا تو اللہ کی طرف سے مدد آئی. کسی کے گھر سے تحفہ آیا, ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, تو کسی کے گھر سے پورا بکرا جو ہے اس کا گوشت آیا تحفے کے طور پہ, اور اپنی باندی کو بلا کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں لو یہ کھا بھی لو اور ذرا یہ بھی سوچو کہ تمہاری وہ 1 روٹی بہتر تھی یا یہ تمہارے لیے بہتر. سبحان اللہ. اس طریقے سے سبق بھی دیا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دور سے مہمان آیا, ہم دیکھتے ہیں حالات اس طریقے سے ہم موٹیویٹ ہوں. دور سے مہمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھروں میں پیغام بھیجا, کچھ ہے کچھ ہے. انہوں نے بتایا کہ جی صرف پانی ہے اور تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چیزیں جمع نہیں کرتے تھے, عادت نہیں تھی. جو کچھ گھر میں آتا تھا وہ لوگوں کو دے دیا کرتے تھے, بانٹ کے پھر سوتے تھے, عام طور پہ عادت یہ تھی. تو جناب جب یہ پیغام آیا کہ پانی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ بیٹھے تھے ان کو فرمایا کوئی ہے بندہ جو ان کو ساتھ لے جائے. ایک بندے نے کہا جی میں لے جاتا ہوں. لے کے چلے گئے. جی جب گھر پہنچے گھر والی سے پوچھا کچھ گھر میں ہے؟ اچھا وہاں نہیں پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے تب میں لے کے جاؤں.
लेकिन जब ले के चले गए घर वाली ने बताया कि सिर्फ बच्चों के लिए खाना पड़ा हुआ है। अब ये तरबियत देखें, इसार की तरबियत दी जा रही है। हम यहाँ ये कह सकते हैं बच्चों पे जुल्म किया, ये किया, वो किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआशरा ऐसा था कि बच्चों को साथ साथ सिखाना है, परवान चढ़ाना है, उनको इन्हीं फाजिल अखलाक पर हमने परवान चढ़ाना है ताकि वो भी इंसानियत के खैर खा बन जाए। सहाबी ने क्या किया, ये वाक़या तो बहुत मशहूर है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सहाबी ने ऐसा किया, बीवी को कहा कि खाने के वक्त में बच्चों को बहला फुसला के सुलाओ और सुलाने के बाद जब हम दस्तरखान लगा दें तुम खुद भी आके बैठ जाओ, मैं भी आके बैठ जाऊंगा, खाना खाना शुरू करेंगे। और चिराग होते थे तेल वाले, तो उसको कहा कि तुम उसको ठीक करने के बहाने उसको बुझा देना। अच्छा, उसने आके बुझाया, बुझाने के बाद वो लोग मुंह हिलाते रहे और मुंह हिलाते हिलाते मेहमान समझ रहा है कि सब खाना खा रहे हैं, उसने पेट भर के खाना खाया, ये लोग भूखे रहे। जब सुबह का वक्त हुआ तो सूरह हशर की आयत है, ये ऐसा गपशप नहीं है, सूरह हशर की आयत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को सुनाई और ये फरमाया कि तुम्हारी रात की मेहमान नवाजी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई है। और कुरान मजीद नाजिल हुआ है, उसमें अल्लाह ने फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अगर अपना नुकसान भी हो रहा हो तो दूसरों को अपने आप पर तरजीह देते हैं। इसार का माना तरजीह देना होता है, इसमें भी लफ्ज़ है वयुसिरूना, और इसार करते हैं, तरजीह देते हैं दूसरों को अपने आप पर, अगरचे अपना नुकसान ही हो रहा हो। अब ये वाक़या बच्चों ने भी सुना, उनकी तरबियत हुई, उन्होंने सीखा हमने किस तरीके से अपनी ज़रूरियात को दबा के दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इससे भरी पड़ी है। एक सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, वो कहते हैं जनाब कि मैं जा रहा था, मेरी ज़मीनें थीं मदीना में, अपनी ज़मीनों को देखने हर कोई जाता है, तो जाते जाते रास्ते में एक बाग, खजूरों के बाग ही होते थे, एक बाग में मेरी नज़र पड़ी कि एक हबशी ग़ुलाम है और एक कुत्ता उसके सामने खड़ा है। कुत्ता जो है वो सख्त मुतवज्जे है, उसको भूख लगी हुई है, और हबशी जो है अपनी रोटी तोड़ के पहले एक लुकमा उसको फेंका, फिर कुत्ता आगे की तरफ बढ़ा, फिर एक लुकमा तोड़ के फेंका, 3-4 लुकमे फेंक के रोटी ख़त्म हो गई। अच्छा, खामोश होकर बैठ गया। मैंने दिलचस्पी ली, मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा भाई ये बताओ कि कितना खाना तुम्हारा हर रोज़ आता है? तो कहता है तो आपने देख लिया इतना ही खाना होता है मेरा। तो कहता है कि ये कुत्ते को जो तुमने खिला दिया तो अब खुद क्या करोगे? कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भूखा रह लूँगा, मुझे लगता ये है कि ये कुत्ता यहाँ का नहीं था, अगर यहाँ का होता कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खाया होता, ये कहीं दूर से आया था और बहुत भूखा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसी को खिला देता। जानवरों का भी इतना ख्याल। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र कहते हैं मैं हैरान हो गया और मैंने क्या काम किया, मैंने उसके मालिक को तलाश किया, ये जो बाग था, मालिक को तलाश करके मैंने कहा कि कितने पैसे चाहिए इस बाग के, और ये ग़ुलाम भी मुझे चाहिए। वो बाग भी ख़रीदा, वो ग़ुलाम भी ख़रीदा, और उस ग़ुलाम को कहा कि तुम आज़ाद हो और इस बाग का इतना हिस्सा तुम्हारा हुआ, अपनी खेती बाड़ी करो और मौज करो। अब जब सैलाब का ये हाल है हमारे सामने और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और फिर भी हम बैठे रहें कि अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात को लेके कि मैंने जनाब नया सूट बनाना था, मैंने जनाब फ़लाँ करना था, मैंने फ़लाँ करना था। छोड़ो, इस मौके पर उम्रा भी रहने दो, इस मौका पर हज आता है तो उसको भी रहने दो, छोड़ दो, और सारे का सारा पैसा जो है वो इस पे लगा दो। इसार इस बात का नाम नहीं है कि आप सिर्फ दुनिया की ज़रूरियात को कुर्बान करें, इसार इस बात का भी नाम है कि आप नफली इबादात को भी कुर्बान कर दें। फ़र्ज़ को तो कुर्बान नहीं कर सकते, वो तो करनी चाहिए, हाँ अलबत्ता अगर किसी की जान बिल्कुल जा रही है सामने तो उसको बचाने के लिए फ़र्ज़ को मुअख्खर किया जा सकता है, लेट किया जा सकता है, ये हमारा दीन हमें सिखाता है। इसलिए इस बात पे इत्मीनान भी है कि अवाम ने बहुत हिम्मत से काम लिया, बड़ी जमातें, मसाजिद वाले, मदारिस वाले, हमारे खैराती इदारे और इसी तरीके से वेलफेयर की जितनी हमारी तंजीमें हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और पाकिस्तान के बारे में ये दुनिया में मशहूर भी है कि ये सखी दिल वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा दिया करते हैं, शौक़ से लोगों को देना पसंद करते हैं। इस पे इत्मीनान भी है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। और सर आपने एंड पे बड़ा एक खूबसूरत जुमला कहा कि आप फ़र्ज़ को मौखर कर सकते हैं, अदायगी ज़ाहिर है ज़रूरी है, फ़र्ज़ का मतलब है कि हर सूरत अदा करना है,
بہت سے ہمارے مذہبی فرائض ایسے ہیں جس کے لیے ہم زیارات پہ جاتے ہیں, ہم حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں, ہم ایک بڑی رقم جمع کرتے ہیں کیونکہ ظاہر دوسرے ملک جانا ہوتا ہے, سفر کے اخراجات, رہائش کے اخراجات. لیکن جب آپ کے قریب, آپ کے سامنے لوگ اس طرح سے مر رہے ہیں سیلاب میں, ان کے پاس گھر نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, اس پہ ضرور بات کیجیے گا کہ کیا ایسے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کو کچھ مؤخر کرنا چاہیے اس صورتحال میں بھی؟ جی بالکل. جب ایمرجنسی ہو جاتی ہے, عام حالات میں معاشرے میں غریب بھی ہوتے ہیں, امیر بھی ہوتے ہیں, سلسلہ چلتا رہتا ہے. ان حالات میں تو ہمیں فرائض کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے اور نوافل بھی ادا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ انسان کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایسی ایمرجنسی بن جاتی ہے اور آدمی شوقیہ ثواب کے لیے عمرے پہ جا رہا ہے تو بالکل اس کو عمرہ چھوڑنا چاہیے, وہ پیسہ جو ہے وہ اس پہ لگا دینا چاہیے. نفل نمازیں جو ہیں ان کو فی الحال چھوڑ کے سیلاب زدگان کو بچانا چاہیے, اور بچانے کے بعد پھر آ کے جتنے نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا اجر و ثواب ملے گا. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاد پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے تو کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ آپ نے گھوڑوں کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے پہرا دینا ہے, آپ نے فلاں کرنا ہے, آپ نے فلاں کرنا ہے. تو جو گھوڑوں کی حفاظت کرتے تھے, پہرا دیتے تھے, پبلک ڈیوٹی دیتے تھے, اس کو پبلک ڈیوٹی کہہ لیں, پبلک ڈیوٹی دیتے تھے, اور دوسرے لوگ نوافل پڑھتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے جو نوافل پڑھے ہیں ان کا ثواب بھی انہیں ملا, اور جو انہوں نے کام کیا اس کا زائد ثواب بھی. سبحان اللہ. نہیں دیکھیں کتنے خوبصورتی سے سر نے کہا کہ جو حقوق العباد ہیں وہ کتنے اہم ہیں, اور ظاہر حقوق اللہ بے شک بہت اہمیت, لیکن فرض کو مؤخر کیا جا سکتا ہے, نوافل پڑھے جا سکتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں, اور ظاہر کہ ایمرجنسی ہے اس وقت پاکستان پر. ایسے میں ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ حج, عمرہ یا نوافل, میں یہ ضرور کہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ممکن ہے نا کہ آپ عمرے پہ بھی جا رہے ہوں, آپ زیارات پہ جا رہے ہوں, آپ اس سے کہیں زیادہ سیلاب متاثرین کو دے بھی رہے ہوں. اسی طرح اپنے فنکشن بھی مؤخر کرنے چاہیے. میں اس پہ آنے لگا تھا کہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ ٹورز پہ جاتے ہیں, آپ فنکشنز کرتے ہیں, برتھ ڈیز, پارٹیز, شادی بیاہ, یہ سب ٹھیک ہے, اہمیت ہے ان کی, لیکن اس وقت ہمیں اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں سخاوت کرنے نہیں, جو ہمارے پاس ہے اس میں کچھ حصہ دے دیا. ہمیں یہ کرنا ہے کہ جتنا دے سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ دینا ہے, تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی ہے تاکہ اگلے کو تھوڑی سی راحت مل جائے, پھر جو ثواب ملے گا بہت زیادہ ہوگا. اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. سے بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آج کے اہم موضوع پر. اپنا خیال رکھیے, پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.